سنیے سنیے آپ سنیے، آپ ارادہ کر لیجئے کتنا آپ کو دینا ہے، کہیں دوسری جیب میں رکھ لیجئے، اس کے بعد جو ہے آپ کو موقع دیا جائے گا، آپ انشاءاللہ یہاں لا کر کے پیش کریں گے۔ ابھی آپ اٹھیں گے پھر دائیں بائیں ہو جائیں گے۔ حضور بالکل کرسی خطابت پر جلوہ بار ہو چکے ہیں، تقریر ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ حضرات بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، ایک دوسرے کے ذریعے سے اسے پیسہ پہنچا دیجئے، بیٹھ جائیے۔ بیٹھ جائے بھائی، بیٹھ جائے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، ابھی آپ سب کو موقع دیا جائے گا، آپ منبر تک آئیں گے اور جو ہو سکے گا آپ یہاں انشاءاللہ پیش کر کے جائیں گے۔ مجھے یقین ہے آپ نے ارادہ کر لیا، آپ کا جذبہ بہت جوان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور دینی خدمات کا جذبہ رکھتے ہیں آپ الحمدللہ، یہ پتہ چل گیا ہے۔ بیٹھ جائے بیٹھ جائیں، تقریر شروع ہونی بہت ضروری ہے، بیٹھ جائے بھائی، بیٹھ جائیں میرے بھائی، بیٹھ جائیں۔ بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں۔ بیٹھ جائیں میرے بھائی، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں آپ۔ کمیٹی کے لوگ اپنے اعتبار سے چادر یا رومال وغیرہ لے کر کے آپ تک پہنچ جائیں گے، آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ آپ کو اٹھنے کی زحمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کمیٹی کے لوگ آپ تک پہنچ جائیں گے، آپ کو یہاں تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے بیٹھ جاؤ میرے بھائی، بیٹھ جاؤ۔ کیا ہنگامہ بپا کر دیا ہے آپ لوگوں نے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ اتنا شور شرابہ کر دیں گے۔ معذرت کے ساتھ آپ لوگ بیٹھ جائیں، جو رقم آپ کو دینا ہوگا وہ جلسے کے بعد دے دیجئے گا، آپ بیٹھ جائیں۔ میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ آپ لوگ بیٹھے، آپ لوگ بھیا بیٹھے، ہلو بیٹھے آپ لوگ۔ ابھی تقریر ہو جانے کے بعد آخر میں جب آپ جائیے گا تو کمیٹی سے کسی ممبران سے مل لیجئے گا، محبت کے ساتھ آپ بیٹھے۔ بس خطیب ہندوستان کی آمد ہے، ان کا خطاب ہونا ہے، اب کچھ نہیں، آپ لوگ بیٹھے محبت کے ساتھ۔ تو میں مائک تھماتا ہوں، ٹھیک ہے، بیٹھے آپ لوگ۔ اب بیٹھ گئے آپ حضرات، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ، پوری بیداری کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ جو بحر غم میں نبی کی دہائی دیتا ہے، سفینہ اس کا کنارے دکھائی دیتا ہے۔ خدا کرے کہ وہی جا کے سب کی جان نکلے جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے۔ خدا کرے کہ وہی جا کے سب کی جان نکلے جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے۔ ادارے کے لیے بڑا خوبصورت بڑا عظیم کام بھائی صدام راہی نے کیا ہے، اس بات کے لیے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے اس خطیب کے خطاب کو سنتے ہیں، جس کے خطاب کو سننے کے بعد دل پر تبیس چادر پڑی ہوئی تار تار ہو جاتی ہے اور دل سے یہ آواز نکلتی ہے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ ایسی پر اثر گفتگو فرمانے والی ذات کا نام ہے شہنشاہ خطابت، شہزادہ مالک ذوالفقار، شہزادہ غوث اعظم حضور سیدی آقائی و مولائی حضرت علامہ الحاج اشاف سید شباہت حسین صاحب اللہ سنبھل مراد آباد۔ الحمدللہ حضرت کرسی خطابت پر جلوہ بار ہے۔ آئیے حضرت کے خطاب کا آغاز نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں، پوری زندگی کے ساتھ، بیداری کے ساتھ، دمداری کے ساتھ نعرے کا جواب دیں۔ میں یہ چاہتا ہوں آپ کی آواز یہاں وہاں نہ ٹکرا کے رہ جائے، بلکہ حضور کے قدموں میں پہنچ جائے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو دل سے نعرے کا جواب دیجئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو مولا عباس کا پرچم بنائیے اور لہرا کر کے نعرے کا جواب دیجئے۔ جس کو آل رسول سے جتنی محبت ہے اتنی آواز بلند کر کے نعرے کا جواب دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، جلسہ دستار بندی،
امان دے دی ہے، نبی کے نام پر جس نے بھی جان دے دی ہے، نہ روک پائے گا رضوا بھی اس کو جنت سے، علی کے لال نے جس کو زبان دے دی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السابقون السابقون اولئک المقربون صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ پورا مجمع محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، ایک شخص بھی خاموش نہ رہے، زور سے پڑھیں اللہم صلی۔ بعد حمد و درود لائق تعظیم و تقدیم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز حفاظ و قرہ، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ زور سے کہیے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ ایک منٹ کے لیے خاموش ہو جائیں گے؟ آپ کیا کرنے آئے ہیں یہاں پر؟ سننے آئے ہیں یا سنانے؟ تو سننے والا خاموش رہتا ہے یا بولتا ہے؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اس سامنے میرے بھائی جتنے بیٹھنا جانتے ہوں یہ بیٹھ جائیں۔ بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، اگر آپ بیٹھ جائیں گے اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا۔ آئے ہے سبحان اللہ آمین۔ بڑی مہربانی آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی۔ اب جو لوگ ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے تھوڑی کچھ باتیں سن لیں ہماری۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ باتیں آپ کے فائدے کی ہیں تو انہیں اپنے گھر لے جائیں، ان پہ عمل کریں۔ یہ مذاق ہے دنیا کا؟ آپ ایسے ہی آ گئے دنیا میں اتفاق سے؟ نہیں، آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، کیا کہنے سبحان اللہ۔ اور اس نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، پھر کہا کہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں پریشانی آپ کو زندگی پریشان اس وقت کرتی ہے جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آزمائش سے آپ کا دامن چھوٹ گیا۔ مہربانی کر کے جتنے میرے نوجوان ہیں اگر بیٹھ جائیں، میری تھوڑی دیر کی گفتگو سن لیں۔ میں آپ کا خادم ہوں، خدمت کرنے آیا ہوں۔ میرے نام کے نعرے لگ رہے تھے، میرے سے لیے یہ جو سب ہو رہا تھا مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس سے۔ اللہ گواہ ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ اللہ، یہ نعرے وغیرہ تو الگ دیگر بات ہے۔ آپ میں سے کسی کو پتا ہے؟ مجھ کو یہ علم نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں، تو مجھے کوئی کسی کی نہ تو گالی سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ کسی کی تعریف سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ ایک بزرگ کو امام غزالی کہتے ہیں کسی نے گالی دی اور گالی تھوڑی سی زیادہ گندی تھی، تو اس بزرگ نے اس گالی دینے والے سے کہا کہ اگر مجھے جہنم کے اوپر سے گزر کے جنت میں جانا ہے، اگر میں گزر جاؤں خیریت سے تو آپ کی گالیوں سے میرے اوپر کوئی اثر، اور اگر میں جہنم میں گر جاؤں تو میں اور بھی گالیوں کا مستحق ہوں۔ آپ ایک منظم بابرکت مذہب کے ماننے والے ہیں، جاہل نہیں ہیں آپ شور مچا رہے ہیں اس طرح سے۔ آپ حضور کی محفل میں آئے ہیں، تمیز سے بیٹھے ہیں۔ ممبر پر بڑی بڑی ہستیاں ہیں، میں سب کا خادم ہوں، میرا عادت ہے میں ممبر پہ کسی کا نام نہیں لیتا،
بس اس وجہ سے کہ کسی اور کو تکلیف نہ ہو جائے، تو کہ خادم جو ہوتا ہے وہ تو خادم ہی ہوتا ہے نا، اور ویسے بھی عزت دل میں ہونی چاہیے، کیا بات ہے، سب کی رسپیکٹ ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی کی پہلی ملاقات حضرت سیدنا اویس قرنی سے عرفات کے میدان میں ہوئی۔ پوری دنیا کے مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ وہ عاشق رسول ہیں، مگر حضور نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا کہ اویس قرنی میرا عاشق ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پہلی ملاقات ہے، ایک دوسرے سے کوئی تعارف نہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت عمر اور حضرت مولا علی پیچھے بیٹھے ہیں۔ جب انہوں نے عرفات کے میدان میں سلام پھیرا تو مولا علی نے پوچھا کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کا بندہ۔ حضرت سیدنا مولا علی نے کہا اللہ کے بندے تو سارے ہی ہوتے ہیں، آپ کے ماں باپ نے کوئی نام رکھا ہوگا نا آپ کا؟ تو اویس قرنی سے پہلی ملاقات تھی، مگر مولا علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگے، پورا چہرہ بھیگ گیا، کہنے لگے اے علی اگر اللہ مجھے بخش دے تو میرا نام اویس قرنی ہے، اور اگر میں نہ بخشا جاؤں تو پھر آپ بتائیں میرا کیا نام ہے؟ حضرت عمر رونے لگے۔ کوئی پوچھتا تھا اویس قرنی سے کیا حال ہے؟ کہتے تھے اگر جہنم سے بچ جاؤں گا تو حال اچھا ہے، ورنہ کیا حال ہے؟ جب اس امت سے ڈر نکل گیا تو پھر یہ آرام سے بیٹھے ہیں۔ ابھی میرے بعد آپ ہندوستان کے مشہور اور مقبول نعت خواں جناب شبیر برکاتی صاحب کو سنیں گے، ان کے بھائی فاروق برکاتی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہمارے دلشاد بھائی کی نظامت ہو رہی ہے۔ جن لوگوں کو مرنا ہے وہ میری تقریر پوری سنیں، ان سے گزارش ہے، باقی اور لوگوں سے میری کوئی گزارش نہیں، کیونکہ جو اپنی موت کو بھول گیا ہوں میری تقریر اس پہ کوئی بھی اثر نہیں کر سکتی۔ قاری ذاکر صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، ان کی دعاؤں کے ساتھ ایک بات عرض کرتا ہوں۔ میری تقریر شروع ہو رہی ہے، میں سادہ لب و لہجے کا انسان ہوں، عام بات کر رہا ہوں۔ یہ بتائیں سب سے قیمتی چیز اللہ نے آپ کو کیا دی ہے؟ کیا ہے جو آپ کی بغیر مرضی کے آپ کو ملی؟ وہ ایمان ہے، جس میں نہ آپ کے شعور کا کوئی دخل ہے، نہ آپ کی کوئی مرضی اس میں چلی ہے۔ یہ اللہ نے آپ پر فضل کیا کہ جو ہندوستان کے پی ایم کو نعمت نہیں ملی، اللہ نے وہ نعمت آپ کو دی ہے۔ سبحان لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جائیں گے، آپ ایسے نہ کہا کرو، آپ اس سے یہ کہا کرو بھائی ہمیں نہ کہو کہ ہم خالی ہاتھ آئے تھے، آپ آئے ہوں گے خالی ہاتھ اور آپ جائیں گے۔ ہم تو جب آئے تھے تو نبی کا دامن ہاتھ میں لے کے آئے تھے، اور اگر جائیں گے اللہ کا فضل ہوا تو پھر نبی کا دامن ہاتھ میں لے کے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ذرا دھیان سے بیٹھ کے میری تقریر سن لیں تاکہ رمضان کے مہینے میں آپ کو میری باتیں کچھ کام دے جائیں۔ ای کو تھوڑا سا کم کریں، آواز تھوڑا سا ٹھیک کر دیں۔ مائک آپ کا بہت اچھا ہے، اس وجہ سے اس سے قیامت میں کوئی سوال نہیں ہوگا، مگر مائک والے سے ہوگا۔ اب یہاں پر جو ہے نا میری بات یہاں پہ ذرا غور سے سن لیں آپ۔ سب سے قیمتی چیز کیا ہے ہمارے اور آپ کے پاس؟ اور خدا نہ کرے ایمان چلا جائے تو؟ امام غزالی فرماتے ہیں ایمان پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ جب گندگی زیادہ ہو جاتی ہے تو ایمان سینے میں بے چین ہونے لگتا ہے۔ بغداد میں عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں لوگ، چاند دکھ چکا ہے، صبح کو عید ہے، مگر ایک ہستی کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہستی رو رہی ہے، وہ عظیم الشان، وہ بے مثال انسان، وہ سجدے میں سر رکھ کے روتے ہیں۔ لوگوں نے جب سر اٹھاتے دیکھا تو شیخ عبد القادر جیلانی تھے، کہا آپ روتے کیوں ہیں؟ سب تو عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، کل عید ہے۔ تو میرے غوث اعظم نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کل عید ہے، پرسوں عید ہے، عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا علی کے خلیفہ امام حسن بصری صرف خلیفہ نہیں، شاگرد بھی ہے، مرید بھی ہیں، اور انہوں نے ام سلمہ کا دودھ پیا ہے، ام المومنین کا،
اور وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک مرید تھا جو حافظ تھا, بہترین قاری تھا, پورے بصرہ میں اس سے زیادہ پکا حافظ اور پورے بصرہ میں اس سے زیادہ پکا قاری کوئی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں وہ میرے پاس ایک دن آیا اور آ کے کہنے لگا حضور میں برباد ہو گیا, زارو قطار رونے لگا, مچلنے لگا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں حضور کہیں کا نہ بچا. کہا بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے کل سے حضور قرآن کی ایک آیت بھی مجھے یاد نہیں, میرے سینے سے سارا قرآن نکل چکا ہے. کہا کیا ہوا تھا؟ کہا کل دوپہر میں ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا, بدنگاہی کرتے کرتے اس کے پیچھے پہنچ چلا. اس نے مجھے پلٹ کے دیکھا اور کہا تو ایک تو حافظ قرآن اور دوسرا مسلمان, اور پھر بھی ایک مسلمان لڑکی کو بری نظر سے دیکھتا ہے, تجھ کو شرم نہیں آتی؟ کہتے ہیں اس کے الفاظ پورے نہیں ہوئے تھے کہ میرے سینے میں گھبراہٹ پیدا ہوئی. اس کے الفاظ نشتر کی طرح میرے سینے میں چپ گئے اور مجھے گھبراہٹ پیدا ہوئی, پسینے آئے, اور پھر اس کے بعد مجھے قرآن یاد نہیں رہا. حضور ابھی میرا اللہ ناراض ہوا ہے تو میرے سینے سے قرآن نکلا ہے, کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان بھی نکل جائے. یہ کہہ کے وہ اتنا رویا کہ بے ہوشی کی کیفیت ہو گئی. آپ نے اس کو اٹھایا, وہ حافظ اور رویا. آپ نے سینے لگا سے کہا رونا بند کر اور توبہ کر. وہ توبہ کر رہا تھا. حسن بصری رو رو کے دعائیں کرتے تھے, اے اللہ میرے مرید کو معاف کر دے, اے اللہ اس کو معاف کر دے. اللہ کا فضل ہوا, اللہ کا کرم ہوا, اس کے سینے میں پھر سے قرآن آ گیا. مگر نہ تو کوئی حسن بصری کی طرح آج کے زمانے میں پیر موجود ہے, نہ اس کی طرح مرید موجود ہے جس نے احساس کر لیا تھا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, ایک صحابی رسول ہے, اس کا نام ہے عتبہ بن غزوان. وہ تلوار چلا رہے ہیں, امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے وہ تلوار چلاتے چلاتے اپنی آنکھ کو نکالتے ہیں اور اپنی آنکھ نکال کے نیچے پھینک دیتے ہیں. اب ان کی آنکھ سے آنسو بھی گر رہے تھے اور ایک آنکھ سے خون کے لوتھڑے گرتے تھے. ابو موسیٰ شری کہتے بھیڑ لگ گئی. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بتاتا نہیں تھا. میں نے کہا بتانا. کہنے لگے گناہ کا ذکر بھی گناہ ہے. میں نے بتانا تو نے یہ کیا کیا, یہ تیری آنکھوں کا کیا ہو گیا, تو نے آنکھ کیوں نکال دی؟ کہنے لگے ابھی میں تلوار چلا رہا تھا, ایک لڑکی پہ بری نظر پڑ گئی, میں نے ایک عورت کو بری نظر سے دیکھ لیا. کہا پھر؟ کہ حضور کی حدیث یاد آئی, جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آکیلیں ٹھوکی جائیں گی. کہا پھر میرے نبی کا فرمان حق ہے, سچ ہے. میں تو ایک کیڑے کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی کیلیں کیسے برداشت کروں گا؟ میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی. اب بتاؤ کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ ایک آنکھ سے آنسو گہ رہے تھے اور ایک آنکھ سے گرتے تھے اس کے آنسو, اور ایک آنکھ سے خون. اللہ اکبر, صحابی رسول ہے. مگر میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں جن کے پاس روزانہ اپڈیٹ ہوتی ہے جی بی 2 GB 3 GB, مسلمانوں کے لڑکے, ہماری جو نئی نسل جتنی برباد ہو گئی, ان کے ماں باپوں کو پتہ تک نہیں ہے. ان کی تنہائیاں برباد ہو گئی, ان کی تنہائیوں میں کچھ نہیں بچا. انہیں جیو کی ڈیٹا لے گیا, انہیں جو ہے وہ انہیں ایئرٹیل کا ڈیٹا لے گیا. روز ڈیٹا اپڈیٹ ہوتا ہے, کہتے ہیں اس کو خرچ کریں گے اور اس کو گندی تصویروں میں خرچ کرتے ہیں, گندی فلموں میں خرچ کرتے ہیں. کوئی مسلمان لڑکا ایسا بچا ہوگا اللہ ماشاءاللہ جس نے گندی تصویر نہ دیکھی ہو, یا جو رات کو فلم دیکھ کے نہ سوتا ہو. معاذ اللہ, توبہ توبہ استغفر اللہ. ان کی تنہائیاں برباد ہو گئی, ماں باپوں کے علم تک نہیں ہے. میں نے ایک 10 سال کے بچے کو گندی تصویر دیکھتے دیکھا ایک ہوٹل میں بیٹھ کے. میں نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہنے لگا محمد زید. میں نے کہا بیٹے گندی تصویر کیوں دیکھ رہے؟ کہنے لگا میرے ابا بھی دیکھتے ہیں, میرے گھر میں دیکھی جاتی ہے, اس میں کون سی بری بات ہے جب پوری نسل برباد ہونے لگے. اللہ اکبر. اور نام محمد زید ہے, نام محمد فاروق ہے, نام محمد عبد الرحیم ہے, نام عبد الرحیم ہے, نام عبد الرحمان ہے, نام عبد الرشید ہے, نام غلام یاسین ہے, نام محمد کامل ہے, نام محمد عارف ہے, اور نام غلام علی ہے, نام غلام حسین ہے. اور اسٹیٹس تک پہ اپنی گندی تصویریں لگاتے ہیں اور اپنی اسٹیٹس پہ لگواتے ہیں اور کہتے ہیں میں بغاوت کرنے لگا ہے اللہ سے بندہ. وہ دکھاتا ہے دیکھو یہ میں گندی فلم دیکھتا بھی ہوں اور اپنے اسٹیٹس پہ لگاتا بھی ہوں. ارے کہ تم کو شرم نہیں آتی نوجوانوں؟ تمہیں کوئی دیکھتا ہوگا تو کیا سمجھتا ہوگا؟ اتنا گر گیا اس امت کا معیار. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم سے اچھے تو پہلے زمانے کے بھکاری تھے. ارے نوجوان تو لڑکے تو چھوڑو, اب تو لڑکیاں تک برباد ہو رہی ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک فلم ریلیز ہوئی اور جب وہ فلم ریلیز ہوئی اس کا شور پورے ہندوستان میں مچ گیا. اس کو فلم دیکھنے کے بعد اس فلم سے نکل رہی تھی لکھنؤ میں ایک لڑکی. اس سے پوچھا رپورٹر نے کیا نام ہے؟ کہنے لگی میرا نام زرین فاطمہ ہے. کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا فلم دیکھ کے آ رہی ہوں. کیا دیکھا تم نے فلم میں؟ کہنے لگی مجھے گانے اچھے لگے, یہ اچھا لگا وہ. اگر میں قریب ہوتا تو اس لڑکی کے پاؤں پکڑ کے کہتا کم سے کم نبی کی بیٹی فاطمہ کی نام کی لاج رکھ لیتی. نام فاطمہ رکھ کے تھیٹر کے باہر کھڑی ہے. اور مسلمان لڑکیاں جب میاں فلموں پہ ریویو دینے لگے, جب غیر مسلموں کی موٹر سائیکلوں پہ گھومنے لگے, اور پھر بھی یہ امت ناروں میں مست ہو, اپنے آپسی معاملوں میں مست ہو. مجھے بتاؤ مسلمانوں, ارے ہماری کیا حیثیت ہے؟ اقبال کہتا ہے بت شکن اٹھ گئے, باقی جو رہے بت
बकर हैं, उम्मती 22 रुसवाई पैगंबर हैं। हम तो वो लोग हैं जो अपने नबी को तकलीफ देते हैं, अपने पैगंबर को तकलीफ देते हैं। जब आप कोई बुराई करते हैं तो मेरे नबी को तकलीफ होती है। अरे हमसे और आपसे अच्छे तो पहले जमाने के भिखारी थे कि ये दिल्ली की जमा मस्जिद के बाहर एक मुसलमान भीख मांग रहा था, अंग्रेज गुजरा, उसने अंग्रेज से कुछ मांगा, अंग्रेज ने कुछ पैसे दे दिए, उसका बटुआ गिर गया, अंग्रेज का बटुआ बाद में देखा मुसलमान ने रख लिया, उसको ढूंढा नजर नहीं आया, 3 महीने के बाद आया, कहा ये आपका बटुआ है, अंग्रेज देख के बोला बटुआ मेरा है, पैसे चेक किए, अपना पर्स में पूरी दौलत थी, कहने लगे इतनी बहुत से पैसे हैं कि तेरी जिंदगी बदल सकती थी भिखारी, तू भिखारी से अमीर बन सकता था, क्या तू भिखारी नहीं है, तूने पैसे क्यों नहीं लिए? भिखारी रोने लगा, कहने लगा मैं भिखारी तो हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। कहा क्या मतलब? कहा तू ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती हूं। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से ये कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है तो मेरे नबी को तकलीफ हो जाती, और मैं इतना बेगैरत नहीं हूं फकीर हूं कि हुजूर को तकलीफ दूं। ले अपना ये पर्स ले जा और अपने पैसे संभाल। अंग्रेज बोला पर्स बाद में देना, पहले कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। जिस उम्मत के भिखारी की ईमानदारी का ये आलम है, उस उम्मत के नबी की ईमानदारी का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ा सा ट्रेबल बनाए, अल्लाह 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 अल्लाह, आवाज कीजिए जोर से, बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर नौजवान अब देखो, इन नौजवानों को देखो, इनके बाल बिल्कुल बंबई के हीरो की तरह हैं, इनके चेहरे बंबई के हीरो की तरह, चलते भी उसी की तरह हैं, बोलते भी उसी की तरह हैं, इनकी स्टोरियां वैसे ही हैं। इनका फेसबुक चेक कर लो, इनका इंस्टाग्राम चेक कर लो। ये जो नौजवान नस्ल है, ये इनसे पूछो, अरे ये तो ये पूरा अरब बर्बाद हो गया है, अरब कुछ दिनों के बाद वो बर्बादी की खबरें सुनोगे कि तुम्हें अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। अरब से, अरब की औरतें अंदर से बिल्कुल ईसाई बन चुकी हैं। अभी कुछ दिनों पहले अरब पे रिसर्च हुआ, यानी अबू धाबी पर और पूरे अरब पर, यानी कतर, ओमान पर और पूरे मस्कत पर, पूरे मक्के और मदीने के बच्चों पर, कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो एक जबान होकर के 80% बच्चे बोले हम बड़े होकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं, यानी एक फुटबॉलर की तरह बनना चाहते हैं। और इन सऊदियों ने उस फुटबॉलर को खरीदा और कहा हमारे बच्चों को फुटबॉलर बना। क्या उन सऊदियों के पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे वो निसाम में शामिल करवाते, जिसे वो पढ़वाते अपने किताब स्कूलों में और कहते बच्चों इसकी तरह बनो? क्या नौजवानों मुसलमानों तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे पास कोई ऐसा हीरो नहीं था जिसका तुम जिक्र करते? अरे बताओ, क्या बंबई के हीरो को मानने वालों, क्या तुम्हारे पास नहीं था? अरे तुम्हारी कौम को अल्लाह ने एक ऐसा हीरा अता किया था, ना तो किसी दूसरी कौम को अता हुआ, ना कयामत तक अता होगा। 10 साल मदीने में रहा था और 10 साल में उसके कपड़ों पे तो 17 पैमत थे, मगर उसने दुनिया को हैरत में डाल दिया था। 10 साल के अंदर उसने 1060 मसाजिद तामीर करवाई, यानी 3 दिन में एक मस्जिद, वो 3 दिन में एक शहर पर इस्लामी झंडा गाड़ता था। उसने 1060 शहर फतह किए, उसने 4000 मसाजिद तामीर करवाई, यानी 3 दिन में एक दिन में 3 मस्जिदें बनवाता था। वो कौन था मियां? वो था जिसके कपड़ों पे 17 पैबत थे, मगर एक करबटली तो कैसर बर्बाद कर दिया, दूसरी करबटली तो खिसरा बर्बाद कर दिया, उसने बरतानिया की नींदें हराम कर दी। वो कौन था कलंदर जिसके बारे में 2009 में बराक हुसैन ओबामा ने अमेरिका के व्हाइट हाउस में खड़े होकर कहा था कि अगर दुनिया में 1 साल उम्र की उम्र और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने मियां? मगर अब थोड़ा सा हल्का सा टेबल बढ़ाएं, आवाज हल्की सी बढ़ाएं, जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा माइक है आपका, जोर से बोले सुभान अल्लाह। मगर अब सहाबा का जिक्र गायब हो गया महफिल से, अल्लाह एराज की महफिलें खत्म हो जाती हैं, किसी सहाबी का नाम ही नहीं आता। अल्लाह अकबर पीर साहब की तारीफ इनफरेंट पीर साहब। अल्लाह अकबर। इमाम गजाली कहते हैं रूह की सबसे बड़ी बीमारी है तारीफ सुनना। मौला अली फरमाते हैं तारीफ सिर्फ वही सुनता है जो तारीफ के लायक नहीं होता। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये मिंबर हाईजैक हो गए, अल्लाह अकबर। सारे शयूख मेरी सराखों पर। अल्लाह। मगर एक बात, इस महफिल पे जितना सहाबा का हक है, हाय हाय हाय, उतना किसी का हक। वो कहते हैं जब तक महफिल में हमारी तारीफ नहीं होगी उर्स कामयाब नहीं होगा। मैं कहता हूं मियां साहब, आपकी तारीफ से उर्स कामयाब होता है और अबू बकर उमर की तारीफ से उर्स अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या
कहने मियां हुजूर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सहाबा की कोई जिक्र नहीं करता रे, सहाबा तो वो थे मियां जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया था। अल्लाह अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक कौन है, उमर फारूक आजम कौन है, अब कौम को बहुत कम लोगों को इस बात का पता है। और फिर बात करते हैं सहाबा की तौहीन होती है। अरे होगी क्यों नहीं, आपने बयान कितना किया है सहाबा को। अरे सहाबा इकराम तो वो है कि 1000 का लश्कर, रमजान का महीना और रमजान की बात सुना रहा हूं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1000 का लश्कर मक्के से चला है। मेरी बहनें मेरी बेटियां सुने, कितने का लश्कर बोलो, 1000 का बोलो, पूरा मजमा बोलो कितने का, दोनों हाथ उठा के बोलो कितने का, 1000 का लश्कर। और मक्के की औरतों ने जेवर उतार दिए, अपने कंगन, अपने हार, और देख के अबू जहल के बोली लो हमारा माल ले जाओ और आमना के लाल के दीन को खत्म कर दो। तो फिर मदीने की औरतें आई, या रसूल अल्लाह हम गरीब हैं, माल तो नहीं है, मगर 18 साल का लाल ले जाइए और इस्लाम को बचा लीजिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ए भाई क्या हो गई तकरीर पूरी, बैठ जाओ, रुमाल वाले भाई आप भी बैठ जाओ। हाँ अब जो ये खड़े हैं इधर, अगर ये बैठ जाए तो सुभान अल्लाह, मैं बड़ी दुआएं दूंगा इनको। आए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी मोहब्बत आपकी, बैठ जाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बयान कर दूं, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। इधर वाले बोलो जरा सुभान अल्लाह, इधर वाले बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अब लगा महफिल हो रही है, सुभान अल्लाह, ये हुजूर की महफिल हो रही है। मेरे सरकार कितने खुश हो रहे होंगे, गुलाम बैठे हैं। अरे आप आए थोड़ी हो, आपको हुजूर ने बुलाया है। आए है पूरे गोरखपुर में आप ही थोड़ी बचे हो। ये मेरी बहनें बेटियां जो आपस में बात कर रही हैं, ध्यान से सुने, उनके लिए बहुत कुछ है मेरे पास। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, जब 1000 का लश्कर चला है और इधर मेरे नबी पाक के पास कितने लोग हैं, 313। नबी पाक ने फरमाया उधर अबू जहल इतना ओवर कॉन्फिडेंस में है बदबख्त, ये कहता है कि इस रस्सी से नबी को बांध के लेके आऊंगा। और जब वो वहां से चला है तो नबी ने मक्के मदीने में इकट्ठा किया अपने सहाबा को, और वो इकट्ठे हुए अंसार और मुहाजिरीन, उनके पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए हैं, उन्होंने खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखे हैं, रमजान का महीना है। मेरे नबी फरमाते हैं बोलो, मैंने मक्का छोड़ा, मदीने आ गया, अब मदीने पे हमला करने के लिए आए हैं लोग, और वो कहते हैं इस्लाम के चिराग को बुझा देंगे, मगर फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे नबी ने फरमाया बताओ, वो मदीने की तरफ चल रहे हैं, बोलो कौन कौन मेरे साथ चलेगा। 313 इकट्ठे हो गए, एक जबान होके बोले या रसूल अल्लाह लब्बैक, हम तैयार हैं, हम आपके साथ चलेंगे। नबी ने फरमाया सोच लिया आप लोगों ने, पहले सोच लो, आपके पास सिर्फ 2 घोड़े हैं, कितने घोड़े, 2, उनके पास 100 घोड़े हैं, आपके पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, बोलो चलोगे। सहाबा बोले या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। है सुभान अल्लाह, सुभान। ऐ मेरे आका आप पर कुर्बान दे, मेरे बच्चा मदीने का कुर्बान हो जाएगा। हुजूर हमारे बच्चों, पहले हमारी लाशों पे से लोग गुजरेंगे, फिर हमारे पैगंबर की तरफ आएंगे। मेरा इमाम कहता है हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़नान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वारे मेरे इमाम, क्या सुनते तजाद का शेर कहा है, जरा गौर तो करें। एक तरफ मिस्र है, एक तरफ मदीना है, एक तरफ हुस्न यूसुफ है, एक तरफ हुस्न सरकार है, एक तरफ औरतें हैं, एक तरफ मर्द हैं, एक तरफ उंगलियां हैं, एक तरफ सर है, एक तरफ बेअख्तियार उंगलियां कट रही हैं, औरतों को पता नहीं है कि उंगलियां कट रही हैं, और एक तरफ जानबूझ के सर कटाए जा रहे हैं, और एक तरफ 20, 25, 50 जितनी उंगलियां कटनी थी कट गई, अब सिलसिला खत्म। मगर एक तरफ तसलसल बरकरार है, इमाम हुसैन से लेके गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
313 चले हैं मियाँ, अब कुछ तो चाहिए उन्हें लड़ने के लिए। ये हुजूर के दीवाने, मेरे सरकार के आशिक, ऐसे किसी के आशिक हो सकते हैं? मैं हुजूर हम चलने के लिए तैयार हैं। मेरे नबी ने फरमाया चलो चलो। अब सुनो, इन्हें लड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो खजूर की डंडियां दिलवा दी गई। लो ये खजूर की डंडियां। अब 306 लोगों के हाथ में क्या है? खजूर की डंडियां। अब 7 लोगों के हाथ में तलवारें हैं, और उन तलवारों के, ये आपकी तारीख बता रहा हूं जो भूल चुके हो आप, ये वही बताना चाह रहा हूं आपको। 313 लोगों में 306 लोगों के हाथ में खजूर की डंडी और 7 के हाथ में तलवारें। मगर खजूर की डंडी आके होपलेस हो जाते, जज्बा खत्म हो जाता। अरे खजूर की डंडी कोई तलवार का मुकाबला कर सकती है? मगर सहाबा के हौसले देखो, उन्होंने खजूर की डंडी ऐसे घुमाई मदीने में जैसे उनके हाथ में डंडी नहीं है, कोई एटम बम आ गया है। और मदीने की गलियों से गुजर रहे थे। यहूदियों ने कहा पागल हो गए मुसलमानों, क्या दिमाग से फारिग हो? अरे कभी खजूर की डंडी तलवार का मुकाबला कर सकती है? तो इससे सहाबा बोले सुनो यहूदियों, ना खजूर की डंडी पर ना तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। नारे तकबीर, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या रसूल। अफसोस ये है, ये जो लोग पीछे आ रहे हैं बैठ जाएं, खुदा का वास्ता दे रहा हूं तुम्हें, खुदा के वास्ते बैठ जाओ, अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ, बैठ के सुनो। इधर बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, इधर वाले बोलो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर आप लोग कमजोर पड़ रहे हो, जरा जोर से बोलो, आपके नबी की बात नहीं हो रही है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर वाले भी बोलो जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। अब इधर देखो, मेरे नबी के गुलाम चले हैं, 170 किलोमीटर है बद्र का मैदान, और आज भी बद्र के मैदान में जली लफ्जों में कुरान की ये आयत लिखी है, वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। आज भी जाकर के कोई भी देख ले कि बद्र को अल्लाह ने अपनी निशानी बताया है, वो कौन सा बद्र है कि 313 एक तरफ खड़े, कितने बोलो 313, और उनके हाथों में खजूर की डंडियां। उधर वो सुबह को उठे हैं 1000 लोग जिन्होंने पूरी रात शराबें पी हैं, जिन्होंने भुने हुए और मियां उन्होंने बकरे और ऊंट खाए हैं, उन्होंने ऊंट के गोश्त खाए हैं, उन्होंने रात भर शराबें पी हैं, उन्होंने औरतों के नाच देखे हैं। सुबह को उठते हैं, मुसलमानों पर नजर डालते हैं, मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं और टोन कसते हैं, बत्तियां कसते हैं, कहते हैं ये लड़ने के लिए आए, देखो तो इनके पास तलवारें तक नहीं है, इन्हें ऐसे मसलेंगे जैसे मक्खी और मच्छर को मसलते हैं, वैसे मसलेंगे इनको, ऐसे इन्हें खत्म कर देंगे। मुसलमानों की मजाक उड़ाने लगे, उन्हें फिक्रे कसने लगे। जब वो मजाक उड़ाते थे तो मेरे नबी ने अपना सर सजदे में रख दिया था, जहां मस्जिद अरीश है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं जितना उस दिन हुजूर को रोते देखा उतना हमने हुजूर को कभी रोते नहीं देखा। यही तो वो सजदे हैं जो नबी ने हमें पैगाम दिया था कि जब कोई मसला पेश आए तो अल्लाह के सामने सर झुका दिया करो, सारे हालात अल्लाह तुम्हारे ठीक कर देगा। मगर अब मुसलमानों ने सजदे छोड़ दिए, मेरे पैगंबर ने सर सजदे में रखा है, और सर सजदे में रखने के बाद मेरे पैगंबर की आंसू इतने गिरते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं चादर हुजूर के कांधे से नीचे आ जाती है, इतने रोते हैं, मैं चादर फिर ऊपर को रख देता हूं, मगर नबी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, इतने के बदर की रेत भीगने लगी है। मैं कहता हूं या अल्लाह, काश मैं इंसान ना होता, मैं बदर की वो रेत का जर्रा होता जिसमें मेरे नबी की मुबारक आंसू गिरे हैं, मेरे पैगंबर के मुबारक आंसू गिरे हैं। मेरे नबी की आंखें बरस रही हैं। कौन सी आंखें? मेरा इमाम कहता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत में लाखों सलाम। हुजूर गोया है, हुजूर अर्ज करते हैं अल्लाह की बारगाह में किस लबों से पतली पतली गुले कुस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। मेरे पैगंबर ने आज रोना शुरू किया है, और क्या अर्ज करते हैं, मेरे परवरदिगार जो मक्के में मेरे ऊपर तकलीफें आई, जो मेरे ऊपर जो मजालिम ढाए गए, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई भारी भारी, जो मेरी बेटी ने मेरे ऊपर से हटाई, और जो मेरे सर को दबाया गया, मेरी गर्दन जोर से दबाई गई, जो मेरे सर को फाड़ा गया। ऐ मेरे मालिक, जो मंडियों में मुझे गालियां दी गई, जो चौराहे पे मेरे रास्ते में कांटे बिछाए गए, जो शेब अबी तालिब में मेरी बेटियां 9-9 दिन तक भूखी रही, उन्होंने पेड़ के पत्ते खाए। ऐ मेरे मालिक, जो ताइफ के मैदान में मुझ पे जुल्म हुआ, मेरे ताया फरमाते थे ऐ शबात कभी तू भूल न जाना ताइफ को। मैं कहता था अब्बा क्या है ताइफ? तो फरमाते थे ताइफ से इश्क रसूल बढ़ता है, उसको सुना करो, उसको पढ़ा करो। मैं कहता था क्या है? 80 किलोमीटर दूर ताइफ गए हैं हुजूर, और सरकार ने तबलीग की है, सरकार ने मेरे आका ने दावत दी है। जब दावत दी है सरकार ने, तो हुजूर को उसके बदले में पत्थर मारे गए हैं, और 1-2 पत्थर नहीं, पैर उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं, हुजूर बैठ जाते हैं तो उठा के मारते हैं। इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि मेरे नबी पाक लहूलुहान हो गए, और मेरे नबी की पिंडलियां फट गई। पत्थर इतनी जोर जोर से मारे गए कि पिंडलियां फट गई मेरे सरकार की। अफसोस है कि मुझे अपने बाप से तो मोहब्बत है, मगर हुजूर से वो मोहब्बत नहीं है। मुझे अपने सरकार से
से मेरे नबी की पिंडलियां फट गई, हुजूर के दोनों मुबारक नाले शरीफ भीग गई, और जब भीग गई मेरे नबी को हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने उठाया। उतबा बिन रबिया का बाग था वहां पर, वो हुजूर का दुश्मन था, मगर अल्लाह ने उसके दिल में भी रहम डाला। उसने अपने गुलाम से कहा बहुत बुरा किया है ताइफ वालों ने, लो ये अंगूर लेके चले जाओ, मेरे हाथ से नहीं खाएंगे। अद्दास नाम का गुलाम लेके आया, हुजूर को अंगूर पेश किए। मेरे सरकार लहू लुहान थे, अंगूर उठाया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के मुंह में जब अंगूर रखा तो उसने कहा, अद्दास ने आप बिस्मिल्लाह कहां से सीखे? सरकार ने फरमाया आप कहां के रहने वाले? कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूं। कहा जहां के यूनुस हैं? कहा वो गुलाम बोला हाँ मैं जहां के यूनुस है। आप यूनुस को कैसे जानते हैं? फरमाया मैं भी अल्लाह का नबी हूं, वो भी अल्लाह का नबी है। तो वो अद्दास नाम का गुलाम बोला मैं आप पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता हूं, मगर यहां पर ज़ैद बिन हारिसा जब बयान करते थे तो रोते थे, और मैं भी ये बात बयान करते वक्त कह रहा हूं कि आप समझो। तो जब वो उसने कलमा पढ़ा ना एक गुलाम ने, तो मेरे नबी मुस्कुराने लगे। इतने पत्थर लगने के बावजूद एक आदमी ने कलमा पढ़ा है तो मेरे नबी खुश हो गए। अल्लाह अकबर। यानी आज अगर आज तुम नमाज शुरू करोगे तो कोई खुश हो ना हो, मेरे नबी गुंबद खजरा में खुश हो जाएंगे। अगर आज तुम नेकी का काम शुरू करोगे, तुमने किस पैगंबर को भुला दिया, किस रसूल को भुला दिया, किस पैगंबर को भुला दिया जिसने इतने लंबे लंबे फाके किए। आज मेरे नबी बद्र के मैदान में अर्ज करते हैं, मेरे मालिक जो ताइफ में मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, जो मेरे घर वालों को सताया गया, जो शैब अबी तालिब में मजालिम ढाए, उस सब के बाद मैंने ये तिनका तिनका करके 313 जमा किए थे। ऐ मेरे मालिक इन्हें ये मिटाने के लिए आए हैं। अगर मेरे अबू बकर ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा बिलाल ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अमीर हमजा मेरी पूरी जिंदगी कमाई है। अगर ये मेरे गुलाम मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। और देख तो क्या बिशारत मिली है बदरियों को, ऐसी बिशारत किसी को नहीं मिली। मेरे नबी पाक ने, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मालिक देख तो मेरे गुलामों को इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखे हैं, ये रोजे से हैं, तेरे नाम पे आए हैं, तलवारें तक नहीं है इनके पास, खजूर की डंडियां लेके आए हैं, ये मिटाने के लिए लोग आ रहे हैं। अगर ये मिट गए मालिक तो कयामत तक तेरे नाम पे कोई नहीं निकलेगा। जब हुजूर रोए हैं, मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन मन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत में झुके गले से लगाया बड़ी नाज से। जब दुआए मोहम्मद इतना रोए, मेरे नबी इतना रोए, अचानक सरकार ने सर उठाया, मुस्कुराए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हम खुश हो गए। मौला अली कहते अचानक मैदान के कोने में हवा चली और रेत उड़ने लगी। मैंने अर्ज की हुजूर ये कैसी हवा है? फरमाया मेरा पहला वजीर जिब्राइल जमीन पे उतरा है अली, और 500 फरिश्तों को लेके उतरा है, अल्लाह ने उसको भेजा है। उसके बाद दूसरे मैदान में हवा चली और वहां से रेत उड़ी। अर्ज की हुजूर ये क्या है? फरमाया मेरा दूसरा वजीर मीकाईल जमीन पे उतर गया है और वो भी 500 फरिश्तों को लेके उतरा है। अब जमीन के दोनों वजीर अबू बकर भी साथ हैं, उमर भी साथ हैं, और आसमान के वजीर जिब्राइल भी साथ हैं, मीकाईल भी साथ है। फरमाया चलो अल्लाह के नाम पर। नबी ने फरमाया तो चले। इधर मुसलमानों ने खजूर की डंडी उठाई, उधर उन्हें नाश्ता कुफ्फारे मक्का को, उनके पास शमशीर है मगर इनके दिलों इन्हें नाश था, हमारे पास नारे तकबीर है। कुफ्फारे मक्का बड़ा गुरूर कर रहे थे, ताकत वाले हैं, इनको गुरूर था कि ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत वाले हैं। कुफ्फारे मक्का गुरूर करते थे, नाश करते थे, हमारे पास माल है। सहाबा कहते थे हमारे पास आमना का लाल है। चले और मियां खजूर की डंडियों ने जब कमाल दिखाया है अल्लाह के फजल से, उसने इतनी खजूर की डंडी ने कभी सर काटे, उठी खजूर की डंडी पांव काट दिया, किसी का सर काटा, किसी का पांव काटा, कटते रहे गिरते रहे, कटते रहे गिरते रहे। कुछ मरे, कुछ गिरफ्तार हुए और कुछ भागे। उन भागने वाले लोगों में उमैया भी था। उमैया को देखा बिलाल ने, बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, बिलाल के मुंह से मारता था। उमैया ने जब देखा बिलाल ने, उसके सामने गए और जाके पकड़ के उसके मुंह पे घूसा मारा। उमैया जमीन पे गिरा। उमैया ने बिलाल को देखा, बिलाल ने कहा बे देखता क्या है, ये कोई बिलाल का घूसा थोड़ी है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70 मारे गए कुफ्फारे मक्का, 35 312 ने मारे, और हम मौला अली फरमाते अकेले मैंने 35 मारे। कभी हम में तुम में राह थी, कभी हम में तुम में चाह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो।
کبھی تم سجدے کرتے تھے اللہ کی رحمتیں اترتی تھی، کبھی تم اللہ کے سامنے عورتیں بھی روتی تھی، مرد بھی روتے تھے اور اس سے کہتے تھے بتاؤ ایک گھر میں پریشانی آ جائے پورا گھر سجدے میں چلا جائے تو اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی؟ مگر سجدوں کی جگہ تعویذوں نے لے لی۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، میں تعویذ کا منکر نہیں، مگر مجھے بتاؤ میرے نبی نے ہر امتی کو ایک ہتھیار دیا تھا، وہ تھا سجدہ۔ سبحان اللہ۔ کسی آئٹم بم میں اتنی پاور نہیں جتنا سجدے میں پاور ہے، مگر امت سجدے کو بھول گئی۔ آپ کے نعرے مجھے میرے بھائیوں مطمئن نہیں کر سکتے، نہیں، میرے دل میں بڑا درد ہے۔ ہماری بچیاں ہمارے گھروں میں سینما گھر بن گئے، اور اس کا یہ جو پگڑی دیکھ رہا ہوں یہ اس وجہ سے بندی ہوئی ہے میں ٹھیک سے غیرت مند نہیں ہوں۔ اگر میں بغیرت ہوتا، بغیرت نہیں ہوتا نا تو جنگلوں میں چلا جاتا۔ چونکہ 2014 سے لے کے اب تک، یعنی اس سال کے دسمبر کے مہینے سے لے کے اور مارچ تک صرف بریلی ضلع میں 34 لڑکیاں اسلام چھوڑ کے غیر مسلموں کے گھروں میں چلی گئی۔ 7 سے 7.5 لاکھ لڑکیاں 2014 سے لے کے اب تک جا چکی ہیں۔ کسی کے کان پہ کوئی جونی نگری مجاہد ملت ہوتے تو بے قرار ہو جاتے، مفتی اعظم ہوتے تو بے قرار ہو جاتے۔ کیا کریں اب اس امت کی حمایتی نہ رہے دنیا میں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کا گریبان فیس بک پہ ایک دوسرے کے لیے گندی پوسٹیں لکھ رہے ہیں۔ ہم عزتیں اتارنے میں لگے ہوئے اور ہماری عزت کسی اور نے اتار دی۔ آفر دیے جا رہے ہیں مسلمان لڑکیوں کو مرتدہ بناؤ، ان کا ایمان چھینو اور ہم تمہیں پیسے دیں گے، 2.5 لاکھ روپے بھی دیں گے۔ 2.5 لاکھ روپے دیں گے، تم کو ایک مکان دیں گے، سرکاری نوکری دیں گے، کسی ایک مسلمان لڑکی کو برباد کرو، اس کا ایمان چھین لو۔ میری بہن جائے گی تو مجھے تکلیف ہوگی، نہیں نہیں، ساری امت کی لڑکیاں میری بہن ہیں۔ بے شک صحیح حق ہے۔ میں تعلیم کا مخالف نہیں، مگر میں ایسی تعلیم پر 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں ان علماء کے سامنے جو لڑکی سے اس کا مذہب چھین لے۔ سچ۔ ان کالجوں پہ میں لعنت بھیجتا ہوں جہاں مسلمان لڑکیوں سے چھین لیا گیا۔ یاد رکھو جب تک مائیں نیک نہیں ہوتی بچے نیک نہیں، جب تک بہنیں نیک، جب بہن قرآن پڑھتی ہے تو عمر دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھاتا ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر اب بہنوں نے قرآن چھوڑ دیا۔ ان کے گلوں میں تعویذ تو بکریوں کی طرح ہے، مگر قرآن ان کے گھروں میں بالکل بند ہے۔ قرآن میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ۔ اما عائشہ فرماتی حضور کی پوری سیرت قرآن میں۔ آج بھی قرآن کو پڑھو، خدا کی قسم مجھے کوئی کلام اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا اللہ کا کلام کرتا ہے۔ خدا کی قسم کھاتا ہوں، ہر تکلیف میں قرآن ہی رہبر ہے۔ جب پڑھو تو ایسا لگتا ہے میرا رب کلام کر رہا ہے۔ خدا کی قسم امام غزالی کہتے ہیں قرآن ایسے پڑھو کہ جیسے وہ قرآن تمہارے سینے پر ہی اللہ کی طرف سے آ رہا ہو۔ اللہ اللہ اللہ۔ مگر قرآن بند کر کے رکھ دیا۔ مگر ہماری بچیاں، ایک دور تھا کہ قرآن پڑھتی تھی۔ ادھر دیکھو، میں یہاں پر بڑی گارنٹی کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں، میرا دامن پکڑ لینا، 5 سال کی بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھ دو، پھر اگر کوئی پوری دنیا کی طاقت بھی چاہے گی تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ اور اگر 5 سال کی بچی بے حیا کی طرح ناچی اور تم نے اس کو اسٹیٹس لگایا میری بیٹی ناچ رہی ہے، تو تیری بیٹی ناچ نہیں رہی ہے بلکہ تیرے گھر میں جہنم کا انتظام ہو گیا۔ اللہ تیرے گھر کی غیرت ختم ہو گئی۔ توجہ، یہ ایک بچی قرآن پڑھ رہی ہے، سر پہ دوپٹہ ہے، مدینہ ہے، ہائے ہائے۔ قرآن پڑھتے قرآن پڑھتے اس کے سر پہ سے دوپٹہ ایسے کر کے نیچے کو چلا جاتا ہے، اور جیسے نیچے کو جاتا ہے اس کی والدہ کام کر رہی تھی، وہ تشریف لاتی ہے اور اپنی بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھتی ہے۔ بیٹی کہتی ہے امی جان آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ کہنے لگی بیٹی اس وجہ سے نانا ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ کون ہے جس سے نانا کے ناراضی کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ وہ لڑکی ہے جس کے ایک بھائی کا نام حسن ہے اور ایک کا نام حسین ہے، اس کے بابا کا نام علی ہے، اس کی ماں کا
नाम फातिमा ज़हरा है और इसके नाना का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अल्लाह अकबर। ज़ैनब कहती है कौन नाना, तो अब नाना हो जाएंगे कहाँ। सैयदा ज़ैनब ने सर पे दुपट्टा रखने के बाद रोने लगी। हस्सास बाप की हस्सास बेटी रोई और रोई और रोई और रोई और रोई, इतना रोई इतना रोई इतना रोई कि सैयदा फातिमा वापस आगे कहने लगी बेटी अब तो सर पे दुपट्टा रख लिया, अब क्यों रोती है मेरी ज़ैनब। तो सैयदा ज़ैनब कहने लगी मेरी अम्मी जान मेरे नाना से कह देना मुझे इस बार माफ कर दे, अगली बार गर्दन कटा दूंगी, सर पे से दुपट्टा नहीं हटाऊंगी। मेरी अम्मी चाहे कैसे भी हालात हो, करबला तैयार हो रही है, मदीने में करबला तैयार की जा रही है। ज़ैनब ले ऐसे सबक लेकर के जा। और करबला के मैदान में क्या हुआ जब मियां इमाम हुसैन की बहन बाहर को निकली। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूं हुसैन तो बेमिसाल है ही, उनकी कोई क्या मिसाल होगी, मगर मैं उनकी औरतों को बेमिसाल न कहूं कि बाहर खैमे के बाहर बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं और शौहरों की और उनके शौहर की गर्दन नेज़े पे चढ़ी है, मगर औरतें असर की नमाज में झुक गई हैं और असर की नमाजें पढ़ रही हैं। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ अगर खाली ये न कहा करो कि हुसैन का सजदा लाजवाब है, मेरा ईमान कहता है कि दोनों बातें कहा करो। खुदा की कसम सिर्फ एक नमूना नहीं था करबला में दो नमूने थे कि जब हुसैन ने करबला में सर रखा और सारे नेज़ों के सामने बच्चों की शहादत के बाद, तो फिर ज़ैनब ने भी खैमे में सर रख दिया था और बताया था कि अगर मां नमाजी हो तो बेटा मैदान में नमाज पढ़ता है और बेटी मौत के बाद भी अपने भाइयों की नमाज को नहीं छोड़ती। अल्लाह अकबर। अल्लाह। ज़ैनब बाहर को निकली है, तवज्जो करो, ज़ैनब बाहर को निकली, खैमा जा रहा है और इनके ऊपर से सर पे से दुपट्टा छीन लिया गया है। क्या छीन लिया गया बोलो, क्या छीन लिया गया। तो बालों से अपने चेहरे को ढक लिया और फिर अपने नबी की तरफ को देखा, अपने नाना की तरफ को देखा है मेरे नाना मैं ज़ैनब आपकी नवासी, मैंने बचपन में वादा किया था कि सर पे से दुपट्टा ना हटाऊंगी, मगर मेरे नाना आज मुझे माफ कर देना, मेरे नाना मुझे माफ कर देना, मेरे सर पे से दुपट्टा अब छीन लिया गया है। अल्लाह अकबर। बालों से पर्दा किया है, बालों से। वैसे तो और भी हिकमतें हो सकती हैं, मगर मेरा ज़ौक ये कहता है औरतों को बड़े बाल रखाने का हुक्म इस वजह से है कि जब कभी ऐसे हालात आ जाएं कि कोई सूरत ना हो, कपड़ा ना हो, तो उनके बाल उनका पर्दा कर दें। शायद ये भी एक हिकमत हो सकती है। सैयदा ज़ैनब ने अपने बालों से अपने चेहरे को ढका है और फिर आने के बाद अपने नाना से अर्ज की है मेरे नाना अपनी बेटी को माफ कर देना। उसके बाद इमाम अली की तरफ को देखा और अर्ज की ए मेरे अब्बा, ए मेरे अली, मैं वही ज़ैनब हूँ जब चलती थी अब्बा ज़ैनब के कूफे में, और जब करबला में तो आप फरमाते थे ज़ैनब के पैरों के निशान मिटाते हुए जाओ। जब मैं मदीने में चलती थी और आप कहते थे हसन हुसैन मेरी बेटी के पांव के निशान मिटाते हुए जाओ। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी के पांव के निशान भी कोई देखे, मगर आज आपकी ज़ैनब के सर से दुपट्टा छीन लिया गया है। मैं कहता हूं करबला से दो सबक मिले हैं, एक हुसैन का सजदा ना छोड़ना और औरतों के लिए यह है कि ज़ैनब का पर्दा ना छोड़ना। ये पर्दा। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी 5000 किलोमीटर का सफर तय करती है, मक्के से लेके कूफे से लेके और जो है वो शाम तक, शाम से मदीने तक, मगर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं होती। काश कि मेरी बेटियों को पता होता ये क्या होना है उनके साथ। और मेरे भाइयों मैं आपको बता रहा हूं, अभी जल्जला आया तुर्की में, मेरी बहनें सुन ले, जब जल्जला आया तो एक जगह पता चला कि यहाँ अंदर कोई है। उन्होंने जब काटा पीटा मलबा हटाया तो पता लगा अंदर कोई औरत है। कहा बाहर निकल के आओ, हमने रास्ता बना दिया। कहा नहीं आऊंगी। कहा क्यों? कहा मेरे पास दुपट्टा नहीं है, दुपट्टा पहले अंदर चादर भेजो फिर मैं बाहर को आऊंगी। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि अभी तुर्की में जल्जला आया है मगर मेरा ईमान सलामत है। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह अकबर। हम जब कहीं जाते हैं, थोड़ा सा माइक मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तवज्जो है कि नहीं? जब हम कहीं जाते हैं ना, जब कहीं जाते हैं तो लोग तारुफ कराते हैं, मैं ये हूं, इनसे मिलिए ये है, इनसे मिलिए ये फला साहब है। मैं बताऊं हम कौन है? ये जो तारुफ का होड़ लगी हुई है ना, बताऊं हम जाते हैं शादी में अपनी बहन को लेके, अपनी बेटी को लेके, अपनी बीबी को लेके, और शादी में कसे कसाए कपड़े पहने होती हैं औरतें, जिन कपड़ों के बारे में फरमाया गया आखिरी जमाने में औरतें बगैर कपड़ों के नजर आएंगी कपड़े पहनने के बावजूद। चूंकि मैं बहुत ज्यादा शरीफ खानदान से ताल्लुक रखता हूं तो मैं बरहना का तर्जमा भी करना मैं ठीक नहीं समझता कि औरतों को थोड़ी ज्यादा शर्म आ जाएगी, मगर फिर भी कह रहा हूं नबी ने फरमाया आखिरी जमाने की औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी, यानी फिटिंग का लिबास पहनेंगे, फिटिंग का। मगर जब लेके चला मर्द
شادی حال میں پہنچا ہے تو اس پہ سب سے پہلے نظر پڑی بیٹر کی. جب بیٹر کی نظر پڑی تو اس کی غیرت کہاں تھی؟ اور اس بے غیرت سے پوچھو، یہ بی بی سے پوچھو، اس کی بے غیرت سے تیرا آدمی تو گھر ہوتا ہے، اس کے لیے تو نہیں سجتی، پھوڑ بنی بیٹھی رہتی ہے، وہی میلے کچیلے کپڑے. اور جب یہ تو گئی ہے شادی میں، تجھے تو میک اپ کر کے گئی ہے، تو بتا تیری نیت کسے دکھانے کی؟ ہائے ہائے ہائے، بولو نا ذرا، بولو تو. باپ کو شرم نہیں آئی؟ حضور فرماتے ہیں جو اپنی عورتوں کو بے پردہ لے جائے وہ دیوس ہے. کیا ہے بولو؟ دیوس کا مطلب یہ کہ بغیرت. کون ہے وہ؟ بولو بولو، کون ہے وہ؟ بغیرت ہے جو اپنی بہن کو لے کے جائے بیٹی کو. مگر یہاں پر میری بہنیں سنیں ذرا، ایک اشارہ کر رہا ہوں، یہ نماز ہے، دیکھو نماز ہے. نماز کا طریقہ یہ ہے، دیکھو یہ مرد کی نماز ہے اللہ اکبر، اور یہ عورت کی نماز ہے اللہ اکبر. مرد جب نماز پڑھے گا تو ہاتھ پھیلا کر اوپر ہاتھ لے جا کے کہے گا اللہ اکبر، اور عورت کہے گی بس یہاں پر ہاتھ لگا کے اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ اس کا اللہ جانتا ہے اس کے جسم کی بناوٹ اور ہے، مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے. تو اللہ نے نماز میں طریقے الگ الگ کر دیے کہ اس کی بندی نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ نہ ہو. اگر اللہ نے نماز کا طریقہ الگ کر دیا تو کیا تم شادی میں عورتوں اور مردوں کے بیٹھنے کی جگہ الگ الگ نہیں کر سکتے؟ کھانا کھانے کی جگہ الگ نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حق ہے. بولو تو صحیح ذرا یار، دل لگا کے تو بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ، مسکرا کے تو بولو سبحان اللہ، جی لگا کے بولو. سبحان اللہ. ادھر دیکھو بھائی، ادھر دیکھو. عورتوں کے لیے مشعل راہ کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سبحان اللہ، امی عائشہ، سبحان اللہ، سیدہ فاطمہ. سبحان اللہ. بولو تو ذرا، بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ. مگر اب عورتوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا. مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی، بولو تو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. شادی علی کی ہے، کوئی جہیز نہیں ہے. اللہ، مگر جیسی علی کی برات نکلی اس کے بعد پھر کسی کی ایسی برات نہ تو نکلی ہے نہ نکلے گی. آئے ہے سبحان اللہ. سبحان علی وہ واحد دولہا ہے نبیوں کے بعد کہ جس کی برات کے براتی عظیم الشان ابو بکر اور عمر ہے. آئے ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے سنو، اس کے براتی صدیق اکبر ہیں آئے ہے جن کا نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ. سبحان اللہ، ان کے براتی عمر ہیں. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. آئے ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی دلہن سیدہ فاطمہ ہے. سبحان اللہ، بولو تو ذرا صوفی صاحب، بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ، دل لگا کے بولو، مسکرا کے بولو ذرا. سبحان اللہ. اب ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے تو یہ جہیز، اور یہ جو کہتے ہیں نا جہیز نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے ہوتا ہے. بھکاری میں اور جہیز لینے والے میں فرق ہے. بھکاری جو ہے کھلا ہوا بے غیرت ہے اور یہ چھپا ہوا بے غیرت ہے. مسلمانوں کی شادیاں ہوئی نہیں ہیں، لمبی لمبی عمریں ہو گئیں، باپ پریشان ہے، پیسہ نہیں ہے. علی کی شادی ہوئی، کوئی جہیز نہیں لیا، اللہ 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 اللہ. آئے مگر اللہ نے انعام کیا دیا؟ ایک حسن دیا، ایک حسین دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہتے ہیں مولا علی میری شادی ہوئی، میری دلہن میرے گھر میں. آئے ہے سبحان اللہ. کہتے ہیں میں دلہن کو اپنی دیکھ کے رو رہا ہوں. اللہ، اب دولہا تو دلہن کو دیکھ کے نہیں روتا نا. ارے بولو تو صحیح طرح سبحان اللہ، بولو تو صحیح. یار دولہا تو نہیں روتا نا دلہن کو دیکھ کے. فرماتے ہیں میں رویا. فاطمہ مجھ سے بولی آپ کیوں روتے ہیں؟ میں نے کہا اس وجہ سے آپ کے سبب پہ رونا آ رہا ہے. کتنی بھی غریب لڑکی کی شادی ہو، ایک جوڑی کپڑے نئے ہوتے ہیں، مگر میں دیکھ رہا ہوں جس چادر میں آپ دلہن بن کے آئی ہوں اس میں 17 پیمد لگے ہیں. اللہ، سیدہ نے عرض کی میرے سرتاج ابا نے فرمایا تھا کہ کپڑے پہننے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ پردہ کرنے سے راضی ہوتا ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے اپنی لاڈلی بیٹی کو رخصت کیا تو 17 پیمد کی چادر میں آئے ہائے. اور کہا علی کا خیال رکھنا. سیدہ کو عرض کرنا چاہیے تھا ابا آج تو ایک جوڑی کپڑے بنا دیں، اللہ، مگر وہ بے مثال باپ کی بے مثال بیٹی ہے. آئے ہائے.
حضور نے فرمایا میں نے عرض کی تھی اپنی محبت میں حضور سے خیال میں عرض کی تھی میرے آقا میرا ذوق جواب مانگتا ہے اپنی بیٹی کو آج تو ایک جوڑی کپڑے ہوتے آواز آئی میرا امتی اپنی بیٹی کو رخصت کرے تو اس کا دل تھوڑا نہ ہو میری بیٹی فاطمہ کی شادی یاد کر لے ایک دن حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ حضور سے ملنے کے لیے آئی ہیں میری بہنیں سن لیں ایک بزرگ مجھ سے کہہ رہے تھے اگر آپ صرف عورتوں کو یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں کہ سیدہ فاطمہ کون تھی سیدہ خدیجہ کون تھی تو یہ آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا توجہ ہے کہ نہیں اے بھائی اے لگ تو یار دیندار رہے ہو حرکتیں تو دیندار والی نہیں ہیں بیٹھ جاؤ بیٹے جاؤ جاؤ ادھر دیکھو کون ملنے آئے حضور سے سیدہ بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ کون ملنے آیا ہے خاتون جنت ملنے آئی ہیں حضور نے اپنی بیٹی کو دیکھا امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی حضور فاطمہ تشریف لا رہی ہیں حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے سبحان اللہ سبحان فاطمہ کیسے آئیں جی ابا یہ ایسے کر کے چادر بندی ہے ایسے کر کے ابا کیسے آئیں فاطمہ ابا یہ روٹی نکال کے دی حضور ابا یہ روٹی لے لیجئے حضور نے ایک روٹی کا لقمہ منہ میں رکھا آنکھوں میں آنسو آئے کہا میرے ابا کیوں روتے ہیں فاطمہ تیرے باپ کے منہ میں 5 دن کے بعد پہلا لقمہ گیا ہے عرض کرتی ابا آپ کھا لیجئے میرے گھر میں بھی 5 دن سے کچھ نہیں تھا علی آج جون آئے تھے میں نے جو پہلے بنائے اس کے بعد کوٹے اس کے بعد میں نے آٹا بنایا پھر روٹی بنائی میں نے علی کو کھلائی حسن حسین کو مگر میں نے نہیں کھائی میں نے سوچا پہلے اپنے ابا کو کھلاؤں گی میں اللہ اکبر بیٹیوں سے پیار کیا کرو یار ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بہنوں سے پیار اب بہنوں کے گھر جایا کرو کبھی کوئی پریشانی آ جائے نا ہم جیسے لوگوں سے دعا نہ کراؤ اپنی ساری بہنوں کو گھر پہ دعوت دے دو اور پھر کوئی فاتحہ کی چیز رکھ لو غوث پاک کی نیاز پڑھواؤ اس کے بعد اپنا ہاتھ سے دعا کرو اور اپنی بہنوں سے کہنا بہت پریشان ہوں ذرا دعا کر دو ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ایک بار اگر تمہاری بہنوں نے آمین کہہ دیا میرا دل کہتا ہے کہ اللہ فضل فرما دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹیوں کے گھر جایا کرو بیٹیاں باپ کو یاد کرتی ہیں اس کا باپ بیٹی کے گھر نہیں جاتا بھائی نہیں جاتے وہ کمزور ہو جاتی ہے اسے تانے ملتے ہیں اپنے سسرال میں تیرا باپ آتا نہیں تیرے بھائی تجھے چاہتے نہیں اور پھر وہ کمزور ہو جاتی ہے اپنی بہنوں کو کمزور نہ ہونے دو میرے بھائیوں جایا کرو پیار کیا کرو اپنی بہنوں سے انہیں اہمیت دو ان سے محبت کرو مولا علی فرماتے ہیں ایک دن میں 15 دن کے بعد اپنے گھر میں آیا ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی میری بیوی نے دروازہ کھولا اور مسکرا کے سلام کر دیا اللہ 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 کوئی ضرورت نہیں کسی تعویذ والے کے پاس جانے کی یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اس سے تعویذ لکھ رہے ہیں اس والے اس سے تعویذ لکھ رہے ہیں اتنے پیسے لگیں گے اتنے میں ان کا مخالف نہیں ہوں حالانکہ میں ایک بات دیکھ رہا ہوں جن کے گھر میں خود برکت نہیں ہے وہ برکت کے تعویذ لکھ رہے ہیں یہ بات الگ سی ہے یہ الگ سی بات ہے مگر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے میری طرف دیکھو آپ یہ مت سمجھنا میں کوئی تعویذات کا مخالف ہوں میرے باپ میرے دادا پردادا میں اپنی ایک خانقاہ کا انسان ہوں آج بھی میرا پورا خاندان تعویذ ہی کرتا ہے وہ اس سے مجھے تکلیف نہیں ہے مگر میں یہ جانتا ہوں کہ دین جب بھی بیان کیا جائے ڈنڈی مار کے بیان نہیں کرنا چاہیے کیا بات ہے حق ہے حق ہے حضور حق ہے میاں حضور دین بیان ہو کھل کے ہونا چاہیے سبحان اللہ یہ جو تعویذیں باندھتی ہیں بکری کی طرح کہتی ہے میرا آدمی میری مٹھی میں آ جائے یہ جو تعویذ کرتا ہے اس کی والی خود اس کے قبضے میں نہیں وہ کیا تعویذ میں برکت دے گا تو سن میری بیٹی جب تیرا شوہر آئے تو مسکرا کے سلام کر دینا یہ سیدہ خاتون جنت کی سنت بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا کی منحوس ترین عورت کی پہچان ہے پورے دن ٹھیک رہے گی شام کو آنے کا ٹائم ہوگا شوہر کا تو منہ بنا کے بیٹھ جائے گی یہ منحوس عورت کی پہچان ہے ایسی عورتیں اپنے آدمی کی زندگی جہنم بنا دیتی ہیں دنیا میں اس کے پاؤں کانپتے گھر آتے وقت جاؤں کہ نہیں جاؤں
لی, वो अंदर से किसी के रोने की आवाज आई. मैं गया तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बिटिया रो रही हैं. मैंने पूछा क्यों रोती हैं फातिमा? कह लगी मेरे सरताज मैं आपको खाना नहीं दे पाई हूँ, आप भूखे आए हैं सफर से. कहा क्यों रो रही हैं? फिर रोना किस बात का, क्यों नहीं दे पा रही? कहा आप गए थे तो कई दिन का फाका था, आज भी आपके बच्चे कई दिन के भूखे, हमारे घर में कुछ पका नहीं है. अल्लाह अकबर. मौला अली कहते मैंने कहा फातिमा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहते मुझे क्या पता था, फातिमा दिलों के हाल जानती है. मैंने पूछा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कह लगी इस वजह से नहीं बताया, मेरे अब्बा फरमाते अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो. कहते मौला अली मैं बैठ के रोने लगा, मेरे पास कुछ नहीं था मगर मेरी फातिमा भी रोई. मैंने कहा क्या हुआ फातिमा? कह लगी आप तो चले गए थे मगर 16 दिन से नबी के मेरे अब्बा के घर में चूल्हा नहीं जला है, मेरे अब्बा के घर में. मौला अली कहते मैं भूखा था, मैं बिल्कुल जो है वो कम थक के आया था, अपने बच्चों की भूख की खबर सुन चुका था मगर मैं घर से नहीं निकला. मगर जब हुजूर की बात सुनी तो मैं जंगल गया. मैंने कहा बाग वाले से कोई मुझसे काम ले लो. उसने कहा एक खजूर दूंगा मैं तुम्हें अगर एक डोल पानी का दोगे. आपने फरमाया ठीक है. आपने एक डोल नहीं तीन डोल निकाले. कहते मैं थक गया 3 डोल निकालते निकालते. अल्लाह अकबर. आपका बाप, आपका चाचा, ताया, फूफा, खालू, कोई बहनोई अगर कमजोर हो और मजदूरी करता हो तो उसे अपनाने में बुरा मत मानना. मैं इस महफिल में बैठ के कहता हूं कि मैं जिस अली की औलाद हूं, मेरा बाप मजदूरी करता था, जंगल में घास खोदता था और मेरा बाप फिर मदीने में लाके बेचता भी था, मगर मुझे अपने बाप अली पर फख्र है. अरे वो शर्माए जिसके बाप ने हराम की कमाई खिलाई हो, वो क्यों शर्माए जिसका बाप खून पसीने की कमाई खिलाता है. फख्र से कहा करो मैं मजदूर की औलाद हूं, फख्र से कहा करो मेरा बाप रक्षा चलाता, हराम की कमाई नहीं खाता. अल्लाह अकबर. मौला अली कहते हैं मैं कमजोर, मैंने बड़ी मेहनत से काम किया. फरमाते मैंने 17 डोल निकाली. जब मैंने 17 डोल निकाले और मैंने फिर मुझे 17 खजूर मिले तो मैंने एक भी खजूर चखा तक नहीं. मैं भूखा था, हालांकि मैं हुजूर की बारगाह में ले गया. सरकार ने खजूर देख के फरमाया ए अली, ए मेरे अली ये बता तेरे बच्चे भूखे, हसन हुसैन फातिमा तेरी बीबी भूखी है, उनको नहीं लेके गए? मैंने अर्ज की हुजूर मुझे फातिमा से भी ज्यादा, मुझे हसन से भी ज्यादा, मुझे हुसैन से, ज़ैनब से ज्यादा आपसे मोहब्बत है मेरे आका, आपसे मोहब्बत है. मेरे नबी ने दोनों हाथ उठा के रोना शुरू किया, दुआ की ए अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूं, तू भी मेरे अली से राजी हो जा, तू भी मेरे अली से राजी हो जा. हुजूर फिर मेरे घर गए. कहते मेरे हसन को उठाया. मेरा नवासा, मेरे हुजूर का नवासा इतना कमजोर था कि हुजूर ने उसकी गुठली निकाल के जब मुंह में दी ना तो हसन नाना को देख के मुझे देख के रोने लगते हैं. मैंने अपनी आंखों से देखा है 5 लाख लोगों को मदीने में लोग इफ्तार कराते हैं. मेरे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना. मेरे नबी एक दिन बैठ के नमाज पढ़ रहे थे. सहाबा ने देखा, अर्ज की हुजूर हमने आपको बैठ के कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा, आज क्या बात है? मेरे आका ने फरमाया आज मैंने 7 दिन से कुछ खाया नहीं है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता मेरे सहाबा, मैं इस वजह से बैठ के नमाज पढ़ रहा हूं. अम्मा आयशा फरमाती सारे लोग खजूर की गुठलियां फेंक देते थे, हुजूर नहीं फेंकते थे. हुजूर उसको फाके में चूसते पानी पीते थे. अल्लाह अकबर. जब पेट पे पत्थर बनता था ना तो दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे, मेरे मालिक यानी मेरे आका बाप से ज्यादा मेहरबान, माँ से ज्यादा मेहरबान मेरे सरकार कितना प्यार करते हैं कि अपने पेट में तो पत्थर बनाया मगर हम गुनहगारों की भूख के लिए दुआ कर रहे हैं. आपको पता है हुजूर ने किसके लिए दुआएं मांगी है? आपके लिए, आपके लिए, आपके. मैं कभी कभी कांप जाता हूं कि क्या मेरे लिए भी हुजूर ने दुआ मांगी है? फिर मैं कहता हूं हाँ तू भी वो नालायक मौजूद है, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत में लाखों सलाम. ये उम्मत आम उम्मत न थी मगर ये आज अपने पैगंबर को भूल गई. तुमने किस पैगंबर को भुलाया है? इस घर के चक्कर में तुम दुनिया में लग गए, दुनियादार बन गए. क्या तुम्हारा कारोबारी सब कुछ है? नहीं नहीं मेरी बेटियों, मेरी बहनों, कल कयामत का दिन होगा, तुम्हें हुजूर को जवाब देना होगा. और मेरी बहनों कयामत के दिन सैयदा फातिमा को भी जवाब दोगी, नबी की बेटी को भी जवाब दोगी. हजरत अली कहते फातिमा के विसाल का वक्त रो रही थी. मैंने पूछा फातिमा क्या रोने, क्या आपको मौत से घबराहट है? कहा नहीं नहीं मुझे ये सोच रही हूँ जीते जी तो पर्दा किया है, बाद मरने के जनाजा निकलता है तो मैयत हिलती है. मैं सोच रही जीते जी तो पर्दा किया है, कहीं मेरे विसाल के बाद मेरा जनाजा निकले तो बेपर्दगी ना हो जाए. तो जब वो कहते हैं हमने कहा आपका जनाजा ढक के लेके जाएंगे. अस्मा बिनते उमैस ने कहा जैसे हफ्शा में लेके जाते हैं वैसे लेके जाएंगे. नबी की बेटी मुस्कुराई. इकबाल कहता है मरियम अज़यक निस्बत ईसा अजीज, अस्सई निस्बत हजरत ज़हरा अजीज. इकबाल कहता है मरियम इस वजह से बुलंद है कि ईसा की माँ है, मगर फातिमा को तो देखो हुसैन और हसन की माँ है. 3 वजह से बुलंद है, अली की बीबी है, नबी की बेटी है. मगर सुनो मेरे
میرے امام نے جب سیدہ کی تعریف کی ہے تو ایسا احتیاط سے کام لیا. میرے امام اہل سنت نے کوئی اعلی حضرت کی طرح ادب کر کے تو دکھائے. اہل بیت کا پوری ہدایت کے بخشش میں کہیں بھی اعلی حضرت نے لفظ فاطمہ کا استعمال نہیں کیا. کہیں کہا سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ مہر نے اس ندائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. میرا امام پوری ہدایت کے بخشش میں. اور جب اقبال نے کہا تھا لوگوں نے کہا اتنے اس سے بڑا شعر کوئی کہہ نہیں سکتا اہل بیت کی شان میں جیسے اقبال نے کہا ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عظیم اور صحیح نسبت حضرت زہرا عظیم. وہ کہتا ہے اقبال مریم اس وجہ سے بلند ہے عیسیٰ کی ماں ہے مگر فاطمہ حسین کی بھی ماں ہے اور علی کی بیوی ہے نبی کی بیٹی ہے. مگر میرا امام جب کہتا ہے تو سب سے آگے کہتا ہے. اگر اقبال سنتا تو مرید ہو جاتا. کوئی لافظی کوئی بدتمیز میرے اعلی حضرت کا جواب تو لے کر کے آئے میں پوری زندگی غلام بن جاؤں گا. میرا امام کہتا ہے نور بنتے نور زوجے نور امے نور 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 مطلق کی کنیز. اللہ رے لینا نور کا فاطمہ وہ ہے جو خود نور ہے. اس کا ابا نور ہے اس کے بیٹے نور ہے اس کا شوہر نور ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. آخری بات اے بھائی بیٹھ جاؤ ایک منٹ. آخری بات 2 منٹ سن لو بیٹھ جاؤ چلے جاؤ. ادھر دور سے بولو سبحان اللہ. مسکرا کے بولو دل لگا کے بولو. ابھی میری طرف دیکھو ادھر دیکھو. دنیا میں کتنے دن رہنا ہے بتائیں. میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 17 سال کے جوانوں کو غسل دیا ہے. اور میں نے جب اپنے باپ کو دفن ہوتے دیکھا تھا تو یہ پردہ میرے اوپر سے اٹھ گیا تھا کہ اب بچوں گا میں بھی نہیں. میرے باپ کی موت میرے تایا کی موت میرے گھر کے اور کچھ لوگوں کی موتوں نے مجھے احساس کرا دیا کہ میں جلدی سے مرنے والا ہوں. ہاں میں جب اسے غسل دے رہا تھا 17 سال کے جوان کو تو اس کے سر کے نیچے میں نے ہاتھ ڈالا. جب ہاتھ ڈالا تو اس کے سر میں پوسٹ مارٹم ہو کے آیا تھا تو میری انگلی پہ اس کی ہڈی لگی اور وہ پھٹی ہوئی ہڈی تھی تو میری خون نکل گیا. میں رویا. ایک سب بولے تکلیف ہو رہی ہے. میں کہا تکلیف نہیں ہو رہی. حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا غسال تو مردہ کہتا آرام سے اٹھا. تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تھوڑی نرمی کر دے نرمی. میں سوچتا ہوں جب نرمی کرتا ہے غسال سے وہ کہتا ہے تو جب وہ سب پوسٹ مارٹم ہوتا ہوگا تو میں نے ایک مولانا صاحب کا پوسٹ مارٹم دیکھا تھا تب سے کانپ گیا ہوں. چیر دیتے ہیں پورا اوپر سے لے کے نیچے تک پورا پھاڑ دیتے ہیں سر کو اتار دیتے ہیں پھر بڑے بڑے موٹے سوجے سے سیتے ہیں اور اس کو پھر لگاتے ہیں اسٹک اور وہ بھی پلاسٹک کی ڈوری سے اسٹک لگاتے ہیں. میں نے کتنے پوسٹ مارٹم والے لوگ دیکھے بیان نہیں کر سکتا ان کی بات. پھٹے ہوئے جسم جوانوں کے موٹر سائیکلوں پہ دوڑتے ہوئے لڑکے وہ سمجھتے تھے انہیں موت نہیں آئے گی مگر آ گئی. میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ دن رات سفر میں رہتا ہوں میرے مالک پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا. بچا لینا. موت کتنی سخت ہے. عیسیٰ اپنی ماں مریم کے پاس گئے کہ لگے میری ماں مریم وہ مرنے کے عیسیٰ جوان ہو گئے ماں قبر میں اور میری ماں مریم میں تجھے زندہ کرنا چاہتا ہوں. میں مردے زندہ کر لیتا ہوں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. بول تو کہتے زندہ کروں. اندر سے مریم کی آواز آئی میرے بیٹے عیسیٰ نہ مجھے روح نکلتے وقت اتنی تکلیف ہوئی تھی اس کا احساس ابھی تک ہے. اللہ اسرائیل ساری ہڈیاں توڑ دیتا ہے سارے جوڑ. حضور فرماتے ہیں اگر زبان کی جان نہ نکلے نا مردے کی روح نکلتے وقت تو ایسا چیخے گا کہ سارے جانور چلنا بھول جائیں گے. لوگ اپنی بیویاں چھوڑ دیں. عمر فاروق اعظم اے میرے آقا عمر زمین پہ مدینے میں لیٹے ہیں اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں میرا خاک پہ میرا سر رکھ دے. پورا پھاڑ دی وہ نیچے سے چاقو لگا ہے اور وہ جب دودھ پیا ہے تو ساری آنتوں کے ذریعے خون کے ذریعے نکل گیا. اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں میرا عبداللہ میرا سر زمین پہ رکھ دے. تو انہوں نے زانوں پہ رکھ دیا. زانوں پہ نہیں زمین پہ رکھ زمین پہ رکھ زمین پہ رکھ دیا. اپنی ناک رگڑ کے اور آپ نے اپنی ناک رگڑی اور اس کے بعد ریت میں اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں میرے مالک دیکھ میں نے خاک میں اپنا منہ رکھ دیا ہے. لوگ کہتے ہیں عمر بہت بڑا انسان ہے بادشاہ یہ وہ ہے مگر عمر تیرا محتاج ہے. اگر تو نے مجھے اس وقت مجھ پر رحم نہ کیا نا میری موت کا وقت ہے تو عمر ہلاک ہو جائے گا. اللہ عمر ہلاک ہو جائے گا. میرے فرمایا میرے آقا نے آج عرفات کے میدان میں اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر پہ خاص طور سے فخر کر رہا ہے.
عمر کا محل حضور نے جنت میں دیکھا مگر کہتے ہیں میرے مالک آج عمر پر رحم کر دے. حضرت علی کی روح نکلنے کے بعد قریب آیا تو کہنے لگے مالک مجھے معاف کر دے, مجھ پہ فضل فرما دے, علی کے اعمال بہت تھوڑے ہیں میرے مالک. ارے جس کا گھر جنت میں حضور کے گھر کے سامنے ہو, اس علی کے کیا اعمال تھوڑے ہو سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں سکھایا تو گیا تھا خوف محبت. ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں, حضرت ابو ہریرہ کا وصال ہونے والا, رو رہے ہیں, کبھی رنگ پیلا ہوتا ہے, کبھی سفید سرخ ہوتا ہے. کسی نے پوچھا کیا معاملہ ہے, آپ اتنے بڑے محدث ہیں؟ کہتے ہیں بات یہ ہے حضور نے فرمایا مرتے وقت پتہ چل جاتا ہے جنتی ہے بندہ یا جہنمی. فرشتے آ کے بتا دیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں مالک ابو ہریرہ کو جہنم سے آزادی دے دے. تمہاری راتوں کی تنہائیاں برباد ہو گئی. نوجوان لڑکوں, حضور فرماتے ہیں جس نے غیر عورت کو ہاتھ لگایا اس نے ایسا کیا جیسے جہنم کے انگارے کو ہاتھ لگا دیا. میرے آقا کریم فرماتے ہیں اور غیر عورت سے جسم کا لگنا اتنا برا ہے, سور سے جسم کا لگنا اتنا برا نہیں ہے جتنا غیر عورت سے جسم کا لگنا برا ہے. ایک حدیث قدسی میں نے سنی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں زانی کو اگر معاف بھی کر دوں نا تو جنت میں اپنا دیدار نہیں کراؤں گا. اللہ اکبر. آج زنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں. کیوں ذرا سے دیر کے مزے کے لیے اللہ کی نظر سے گر رہے ہو؟ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یاد رکھنا وہ رات میں رونے والی کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ رات میں ناچنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ رات میں گندی فلمیں دیکھنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ رات میں مصلی پہ رونے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ رات میں نمازیں پڑھنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ رات میں مستیاں کرنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے. اس گورکھپور شہر میں یا سٹی میں جتنے لوگ ہنگامی صورتحال میں بدتمیزیاں کرتے ہیں وہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے. جن کے گھروں میں ٹی ویاں بڑی بڑی چل رہی ہیں وہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے, اور جن کے گھروں میں قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں وہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے. وہ غافل نہیں ایک لمحے کے لیے, اس کو سب کا پتا ہے. اور یاد رکھو تمہارا سب کا حساب ہونے والا ہے, میرا حساب ہونے والا ہے, ہم سب کا حساب ہونے والا ہے. میرے دوستوں میرے بھائیوں میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, میری یہ آخری باتیں, میرے دل کی یہ باتیں آخری اپنے دل میں اپنے پاس لے کے چلے جاؤ کہ موت قریب قریب آ رہی ہے. موت سخت ہے اور بہت سخت ہے موت. اپنے رب سے توبہ کر لو, اس سے کہو مالک کے معاف کر دے, تو بڑا ہی کریم ہے, تو معاف کرنے والا مہربان ہے. ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن حذافہ. یہ جو ہے نا یہ جنگ کرتے کرتے حضرت عمر کے دور میں صحابی ہیں, انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے. سنو نگاہ کی پاکیزگی سب سے بہترین پاکیزگی ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کپڑے پاک کرنا اتنی بڑی بات نہیں, سب سے بڑی پاکیزگی نگاہ و دل کی پاکیزگی ہے. اقبال کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور واصف علی واصف فرماتے ہیں نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی اور بہن میں اپنی بہن نظر آ جائے, وہ نگاہ کا عادل ہے. مسلمانوں عادل بنو, اور کیسے بنو, اپنی نگاہوں کا کنٹرول کرو. کہ صحابی رسول ہیں عبداللہ بن حذافہ, ان کو پکڑ لیا, بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا. اس سے کہا, بادشاہ نے کہا اسے سولی پہ چڑھاؤ, تو اس کے ساتھ کا ایک آدمی بولا وزیر, کہنے لگا حضور نہیں, یہ بڑا طاقتور آدمی 1000 لوگوں کے قبضے میں بڑی مشکل سے آیا ہے. اللہ اکبر. تو بادشاہ بولا ہر آدمی کی قیمت ہوتی ہے, ہم اسے اپنا کمانڈر بنائیں گے. صحابی سے کہا بتا کتنے پیسے چاہیے تجھے اسلام چھوڑنے کے لیے؟ صحابی بولا سن بے, اگر مجھے پیسے کمانے ہوتے تو مدینے میں تجارت کرتا, جہاد کے لیے نہیں نکلتا. سون یہ اپنے بات رکھ لے. اس نے کہا اچھا دیکھ میں بادشاہ ہوں, اگر تو چاہے گا تو میں تجھے وزیر تک بنا سکتا ہوں, اسلام چھوڑ دے. اتنے بڑی تجھے تجھے اتنا بڑا عہدہ دے رہا ہوں, اتنی بڑی تجھے جسنت دے رہا ہوں. تو وہ صحابی بولا سن بے, تیری جیسے بادشاہ نہ جانے کتنے آئے تھے اور قیامت آتے رہیں گے, مگر صحابی ہوں میں, میرے بعد اب کوئی صحابی نہیں آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ. صحابی کوئی بادشاہ نے کہا میرے سے سولی پہ چڑھاؤ. اس کا وزیر بولا ابھی ہے, ایک صورت اور ہے. وہ اپنی جوان لڑکی کو لے کے گیا, یہ رات میں نماز پڑھ رہے تھے عبداللہ بن حذافہ. اس نے اسے بیکار سے کپڑے پہنائے, میک اپ کرایا, کہا اس کا ایمان چھینا ہے کسی طریقے سے. وہ گئی اور میاں 2-3 گھنٹے بیٹھی رہی نظر اٹھا کے. کبھی نماز پڑھتا ہے صحابی, کبھی نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہے تو درود شروع کر دیتا ہے. اللہ بار بار درود پڑھتا ہے. عورت نے جب دیکھا فجر کا ٹائم ہو گیا, چھو کے دیکھا انسان ہے یا کوئی جنات ہے, کون ہے؟ جب ہاتھ لگانا چاہے ہاتھ نہیں لگانا, میرے نبی نے منع فرمایا. ارے تو میں وہ حسینہ ہوں, مجھے جو ایک بار دیکھ لے بار بار دیکھتا ہے, بھیڑ لگ جاتی ہے مجھے دیکھنے والوں کی. تو کون سا انسان ہے کہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا؟ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا میں نے آمنہ کے لال کو دیکھ لیا ہے, اب کسی کے چبا دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو. سبحان
اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ عورت بولی یہی سوالا نشہ مجھے بھی چڑھائے گا؟ کہا بالکل۔ تو میاں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، باہر کو نکلی تو پردہ کر کے نکل رہی تھی، باپ نے کہا تو ایمان چھیننے گئی تھی، ایمان لے کے آ گئی۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عورت بولی مسلمانوں کا ایمان کوئی نہیں چھین سکتا۔ اللہ 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 اللہ۔ تو بے غیرت ہے، تو نے اس طرح کی بات کی۔ اس کے بعد اس کو پکڑ کے لے کے گئے صحابی کو دیگ میں ڈالنے کے لیے، اور وہ جب دیگ دیکھا، جب کھولتا ہوا تیل دیکھا تو صحابی رونے لگا۔ بادشاہ بولا ارے بھائی چھوڑ دو، ڈر گیا یہ ڈر گیا۔ تو حضرت عبداللہ بولے ابے تو کافر ہے، تیری سوچ بھی کافروں والی ہے۔ اے سن، میں یہ تھوڑی ڈر رہا ہوں کہ موت آ رہی ہے، میں تو یہ سوچ رہا ہوں یہ ایک ہی جان کیوں ہے؟ حضور کے اوپر تو میرا دل کرتا تھا 1000 جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے قربان کرتا چلا جاتا۔ ترو تیرے نام پہ جا فدا، بس ایک جا تو کیا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، خدا کا واسطہ ہے تمہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بھائی، میری محنت خراب مت کرو، بیٹھ جاؤ۔ عجیب لوگ ہو آپ، یہ ممبر والوں سے زیادہ عقل ہے آپ کو۔ یہ کس طرح کے لوگ ہو آپ؟ پاگل ہو کیا؟ بیٹھ جا بھائی۔ انسان کب بنو گے؟ میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔ بیٹھ جا بھائی۔ توجہ کرو، نگاہوں کی پاکیزگی بولو۔ نگاہوں کی پاکیزگی سب سے زیادہ، آج کے بعد جب تمہاری نگاہیں چلیں تو نگاہیں بالکل جھکی رہنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، موت قریب قریب چلتی آ رہی ہے، موت ہم سب کو قریب کرتے چلی جا رہی ہے، اور موت اتنا قریب کر رہی ہے کہ ہم سب موت کے قریب ہیں۔ میری طرف دیکھو اور غور کرو، توجہ کرو، میری طرف دیکھو۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اپنے رب سے توبہ کر لو، صحابہ کرام کی آنکھوں کی حیا کا صدقہ مانگو اور کہو اے اللہ ہمیں صحابہ کا صدقہ عطا کر دے، اہل بیت کا صدقہ عطا کر دے، ہماری جان پر فضل فرما دے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، میری طرف دیکھو، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو۔ اسی رمضان کے مہینے سے ایک آخری حدیث بیان کر کے اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایک بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا کفل۔ وہ ہر رات نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا، ہر رات نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ ایک رات ایک لڑکی اس کے پاس آئی، اور وہ جب اس نے اس کے قریب گیا، اس نے جب اس لڑکی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو وہ رونے لگی، اور وہ جو کانپ گئی۔ اس نے جب اسے کانپتے ہوئے دیکھا تو کہا کیوں رو رہی ہے؟ کہا تجھے پیسے نہیں ملے ہیں؟ کہا پیسے تو ملے ہیں۔ کہا پھر روتی کیوں ہے؟ کہا سب کچھ پیسے نہیں ہوتے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا بات یہ ہے سب کچھ پیسے نہیں ہوتے، میرا باپ مر چکا ہے، میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو کبھی بدکاری کرنے نہ آتی، کبھی اپنے جسم کو بیچنے نہیں آتی، کبھی میں اپنا جسم نہیں بیچتی۔ کہا تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ کہا ڈر اللہ سے ہے، میں اپنے رب سے ڈر رہی ہوں، اپنے کریم رب سے ڈر رہی ہوں، اپنے رحیم رب سے ڈر رہی ہوں۔ میں اپنے کریم سے کہہ رہی ہوں مجھے معاف کر دینا، میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو کبھی یہ برا کام کرنے نہیں آتی۔ تو سنو، میری طرف توجہ کرو، غور کرو۔ جب وہ روئی تو اس کا دل دھل گیا کفل کا، یعنی اس کے رونے سے لڑکی کے کفل کا دل دھل گیا، ہمیشہ کے گنہگار کا دل دھل گیا۔ وہ اس نے اس سے کہا لے تجھے میں نے اپنی بہن بنایا، چلی جا، سارے پیسے دے کے بہن بنا کے بھیج دیا۔ وہ تو چلی گئی، یہ سجدے میں گیا اور سجدے میں جا کر کے رونے لگا اور کہنے لگا مالک اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے، اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے، میں گناہوں میں لگا ہوا بندہ ہوں، میں تجھے بھول چکا تھا میرے مالک، میرے کریم، میرے رحیم، میں چور ہوں، میں نے راتوں کو گناہ کیے میرے مالک، ایک بار آئی تھی میں نے ہاتھ لگایا کانپ گئی، میں نے تو کتنی عزتیں لوٹی ہیں، میرے مالک مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں۔ اتنا رویا کہ اس کے دل کا دورہ پڑ گیا، مر گیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے کوئی صبح کو جنازہ تک نہیں اٹھاتا تھا۔ اللہ اکبر، کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا۔ اتنا رویا کہ مر گیا۔ صبح کو دوپہر تک جنازہ اٹھانے کوئی نہیں آئے، زانی کا جنازہ اٹھائیں گے، بدکار کا ہم تو نہیں ہاتھ لگائیں گے۔ جب کسی نے جنازہ نہیں اٹھایا
دکھایا تو اس کے دروازے پر بڑے بڑے لفظوں میں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور بڑے بڑے جلی لفظوں میں لکھ کے آئے فرشتے ان اللہ قد غفر للکفل، یہ جو کفل ہے نا اس کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ اور مالک کیوں بخش دیا؟ کیونکہ وہ چپ کے رویا تھا۔ اللہ اکبر، آنسو کہیں نہیں بکتے، کباڑ کی دکان پہ ٹین کا پیپا بک جائے گا مگر آنسو نہیں بکتے، کوئی آنسو کا خریدار نہیں، مگر میرا اللہ کہتا ہے میں آنسو کا خریدار ہوں، آنسوؤں کا خریدار ہوں۔ وہ کہتا ہے تو اتنا رو لے کہ تیرا ایک آنسو اور میں ایسا خریدوں گا کہ تجھ پہ جہنم کی آگ حرام کر دوں گا، تیرا ایک آنسو نکل جائے، بس تو ایک بار دل سے کہہ دے اپنے رب سے، اس سے کہے مالک میں گنہگار ہوں، رمضان کے مہینے میں اپنی مٹر گشتی کرنے والوں، روزہ نہ رکھنے والوں، تمہارے نبی نے پیٹ میں پتھر باندھ باندھ کے تمہارے لیے دعائیں کی ہیں، صحابہ اکرام نے کھجور کی گٹلیاں چوس چوس کے روزے رکھے ہیں۔ اپنے پیغمبر کو یاد کرو۔ کتنے لوگ ایسے جو حضور کے نام پہ گردن کڑا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کڑا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں۔ علماء سے نہیں کہہ رہا، آپ کا تو میں خادم ہوں، آپ گردن کڑا سکتے ہیں؟ نیچے ہاتھ کر لیں۔ دیکھو یہ محفل ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے جو گردن کٹا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتا ہے نا؟ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ وہ نوجوان لڑکے کھڑے ہو جائیں صرف۔ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آج سے نماز کے پابندی کے جذبات میں کوئی کھڑے نہ ہونا۔ ماں باپ منع کریں گے تو ان کی ماننا نہیں اس معاملے میں، صرف داڑھی رکھانے والے کھڑے ہو، جذبات میں بیٹھ جائیں۔ وہ کھڑے ہیں آج تک جیے تھے فیشن کے لیے، دنیا والوں کے لیے، مگر میرے تاج الشریعہ نے فرمایا تھا زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ داڑھی رکھانے والے ہاتھ اوپر کر لیں، جذبات میں نہیں، سمجھ سوچ سمجھ کے۔ آج سے پوری داڑھی رکھانی ہے، مڈانی کٹانی نہیں ہے، پکا بات ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کرو میرے ساتھ کو، انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڈے گی، انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ۔ بیٹھ جائیں۔ کیا بات ہے میاں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بہن بیٹی کو آج سے پردے کے لیے کہیں گے؟ دل دونوں ہاتھ رکھے کو انشاءاللہ، دونوں ہاتھ رکھو انشاءاللہ۔ مسلک اعلی حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ سنیں، یہ شبیر برکاتی صاحب آئے ہیں، یہ جتنے اچھے نعت خواہ ہیں وہ تو آپ جانتے ہوں گے، میں انہیں جانتا ہوں، یہ ایک اچھے عاشق رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے مدینے میں ان کے ساتھ 2-3 دن کا وقت گزارا ہے، اور ان کی جو خاصیت ہے مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ جو ان کے اندر نماز کی پابندی ہے جو عموماً نعت خواہوں میں بہت کم پائی جاتی ہے نا۔ ایک نعت خواہ بڑی باتیں کرتے ہیں مسلک اعلی حضرت کی، تو میں نے ان سے کہا تھا بھائی جان ایک بات بتاؤ، مسلک اعلی حضرت میں نماز بھی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ شرما گئے۔ اللہ 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 اللہ۔ جو نعت خواہ نماز پڑھتا ہے نا اللہ اسے ترقی دیتا ہے، سبحان اللہ، ہے نا؟ تو یہ ہمارے شبیر برکاتی صاحب قبلہ تشریف لے آئے۔ میں اپنے آپ تقریر اس وقت کر رہا تھا تو میرا خاص وقت تھا، تو تھوڑا سا مجھے اس وقت ٹھیک نہیں لگا، مگر میں اب اگر کسی کو بری لگاؤ نا تو میں معافی چاہتا ہوں۔ دیکھو مومن کی شان یہ کہ وہ معافی مانگ لیتا ہے، تکبر کا بت اپنے اوپر۔ ہاں واصف علی واصف کہتے ہیں لمبا جانا ہے تو معاملے صاف کرتے ہوئے جاؤ، ہاں جلدی جلدی، ہاں کسی سے معافی مانگ لو، کسی کو معاف کر دو، سبحان اللہ۔ زیادہ لمبی چیزیں دیکھنی نہیں چاہیے۔ ایک جگہ جھگڑا ہو رہا تھا 2 لوگوں میں، میں ان کا فیصلہ کرانے گیا تو وہ مان ہی نہیں رہتے، یہ کہہ رہے تھے اس کی غلطی ہے، یہ کہہ رہے تھے اس کی غلطی ہے، 20-25 منٹ ہو گئے یہ بات ہوتے، وہ اس کی غلطی ہے، وہ اس کی غلطی ہے۔ میں نے کہا بھائی میری غلطی ہے، دونوں کی نہیں، تم میں سے کسی کی بھی۔ اللہ اکبر۔ یار یہ کون سی بات؟ آپس میں محبت کرو۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایک وعدہ اور لینا چاہتا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، صحابہ کرام نے جنگیں لڑی ہیں روزے رکھے، آپ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے انشاءاللہ 300 روزے رکھیں گے؟ دونوں ہاتھ رکھے کو انشاءاللہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور کبھی خالی پیٹ پہ اللہ کے سامنے رویا کرو۔ دیکھو یہ آخری باتیں کر رہا ہوں، نماز کی عادت ڈالو۔ میری تقریر کا مطلب یہی تھا کہ آج سے سجدے شروع کرو، در در پہ مت رویا کرو، رونا ہے تو اللہ کے سامنے رو۔ مولا علی فرماتے ہیں جو رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا، اور جو سب کے سامنے روتا ہے وہ رب کے سامنے، سب کے سامنے۔
اور سنو میری بات سنو, اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہے کہ تو کسی کے سامنے بھی روئے گا, اب تو کبھی سر اٹھا کے اس کے سامنے چلے گا, کہے گا بھول گیا میں نے تیری وقت پہ تیرا کام کیا تھا, آج اپنی اوقات بھول گیا. سن, اگر تو دنیا میں کسی کے سامنے روئے گا تو وہ تیری نظر اٹھنے نہیں دے گا. اللہ فرماتا ہے میرے سامنے رو, وہ اٹھنے نہیں دے گا, میں جھکنے نہیں دوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, خاندان مصطفیٰ, علماء مصطفیٰ, جلسہ دستار بندی. سبحان اللہ. یہ میں تقریر ختم ہی کر رہا تھا, انہوں نے ناظم صاحب نے کہا کہ 5 منٹ 10 منٹ اور بول دیجیے. غوث پاک کی بات کر رہے ہیں, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. غوث اعظم جیلانی سبحان اللہ فرماتے ہیں, غوث اعظم میرے مریدوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ رات کو نمازیں پڑھتے ہیں, دن میں روزے رکھتے ہیں. اللہ, بولو تو صحیح طرح سبحان اللہ. یہ جتنے 11ویں کرنے والے ہیں ان سب سے بتاؤ کہ 11ویں کرنا اچھی بات ہے, برکت والی چھوڑنا کبھی نہیں. مگر غوث پاک فرماتے ہیں میرے مریدوں کی پہچان کیا ہے؟ زور سے تو بولو, میرے مریدوں کی پہچان کیا؟ بولو کیا ہے میرے مریدوں کی پہچان؟ میرے مریدوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ راتوں کو جو ہے وہ سجدے کرتے ہیں اور دن میں روزے رکھتے ہیں. یہی ہمارا دین ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے, اپنی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی اللہ کو بتانی چاہیے, اللہ سے بے تکلف ہو جاؤ. کیا بات ہے میاں, حضور فرماتے ہیں نمک تک اللہ سے مانگو. ہائے ہائے کیا بات ہے میاں حضور. خدا کی قسم, واصف علی واصف فرماتے ہیں درد ایک ایسی دوا ہے نہ جانے اس نے کتنوں کو ولی بنا دیا. اور ایک سجدہ جو درد کے ساتھ کیا جائے بغیر درد کے 1000 سجدوں پر بھاری ہے. ذرا غور تو کرو, جتنا درد ہے سجدہ اتنی بلند ہے. دیکھو سجدہ تم نے چھوڑ دیا, مگر آج کا آخر کون سی ایسی بات تھی کہ میاں میرے نبی کبھی سجدہ حضور نے چھوڑا نہیں. ادھر دیکھو کتنے سجدے کیے میرے نبی نے, مکے میں سجدے کیے, غار ہرا پر سجدے کیے, آپ نے جبل سور پر سجدے کیے, آپ نے مدینے میں سجدے کیے, پورے آپ نے غار سجدہ پر سجدے کیے. مولا کائنات ایک رات میں 1000 رکعت نماز نوافل پڑھا کرتے تھے. سیدہ فاطمہ بھوکی رہتی تھی, پیاسی, مگر فرماتی تھی, عرض کرتی تھی اللہ کوئی ایسی رات بنا دے کہ فاطمہ کبھی پوری دل کھول کے عبادت کرے. اور جب کربلا کے میدان میں ہزاروں تکلیفوں کے بعد حسین نے سجدہ کیا تو دنیا کو یہ بتا دیا, اے میرے نانا آپ نے سجدہ کیا تھا, اسلام پھیلایا تھا, اور حسین نے سجدہ کیا ہے اسلام بچانے کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہے. آپ ادھر دیکھو, میری ذرا زور سے بولو استغفر اللہ, زور سے بولو, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لا الہ الا اللہ. تھوڑی دیر 2 منٹ کہو میرے ساتھ, لا الہ دو سے, لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ. آواز آنی چاہیے زور سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی, اسلام زندہ باد, مسلک اعلی حضرت پائندوار, والسابقون السابقون اولئک المقربون, صدق اللہ العظیم. یہ مدرسہ ہے, مدرسے کا ساتھ دیں اور مدرسے کا تعاون کر کے جائیں. جھولی گھمانے کے لیے ابھی لوگ آئیں گے, اللہ آپ کو جو بھی دے, اللہ نے جو بھی توفیق دی ہے آپ کو, وہ انہیں اس میں دیں مدرسے میں. ٹھیک ہے, یہ مدرسے ہی ہیں جو دین کو آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ علماء ہیں, آج کے زمانے میں ان کی جوتیاں سر پہ رکھنے کے لیے ہیں, چونکہ انہوں نے دین کا کام بڑے سستے اور کم تنخواہ میں یہ لوگ کر رہے ہیں. اللہ ان سب علماء کو سلامت رکھے. یہ بھیڑ کو میں نے مینج کیا تھا, مگر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے اس جلسے قبول فرمائے. آج سارے علماء کا بہت شکریہ, میرے جیسے بیکار انسان کو سنا, اور مائک والے بھائی آپ کا بہت شکریہ, میری پوری آواز بٹھال دی, بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.